پہنچے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج آپ لوگوں کے ساتھ میرا دوسرا سیشن ہے اور بہت حد تک میں آپ سب لوگوں کو جان چکی ہوں، آپ بھی بہت حد تک مجھے جان چکے ہیں. اور جو ہے وہ آج کی پچھلے جو ہم نے ورکشاپ تھی اس میں ہم نے مائی بیلوڈ ہوم یعنی گھر کی ضرورت اور ہمیں کیسا گھر مطلوب ہے، ہم کیسا گھر چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اور جو ہے وہ کیا اسٹیپس لینے ہیں، خود اپنے میں کون سی تبدیلیاں ہمیں لے کے آنی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں انٹر لنک تھیں جن کو ہم نے بعد کے ٹاپکس کے لیے چھوڑ دیا تھا. ظاہر ہے یہ ٹاپک اتنا واسٹ ہے کہ اس کو ہم یعنی ایک ورک شاپ میں یا 2 ورک شاپ میں کمپلیٹ نہیں کر سکتے. اور اس وقت بھی بہت ساری چیزیں آپ کو لگے گا کہ میں بہت جیسے کہیں اسپیڈ اپ ہو رہی ہوں گی، لیکن وقت ظاہر ہے کتنا ہی ہم اس پہ بات کر لیں، ایک محدود وقت ہمیں ملا ہوا ہے نا. 1:22 میرے پاس یہاں پہ ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کے پاس 3:22 ہو رہے ہوں گے، تو ہم لوگ یہاں شروع کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. می اینڈ مائی بیٹر ہاف. اچھا، میرے پاس اس وقت موبائل نہیں ہے، تو اگر کوئی چیٹ ہو تو پلیز مجھے بتا دیجیے گا پرسنل میں. میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ انٹریکٹیو بنائیں تاکہ یہ میرے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی مفید ہو. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ مجھے پلیز بتا دیجیے جو سعیدہ ہیں یا کوئی بھی، کہ پورے جتنے پارٹیسپینٹس جنہوں نے رجسٹریشن کروائی تھی وہ یہاں پہ ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، ہمیں کسی کا مزید انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ ہم آگے چلیں، یا پھر ابھی رہتے ہیں تو پھر ہم ویٹ کریں. آلریڈی ہم 1:23 ہو چکے ہیں. صحیح، تو شروع کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. می اینڈ مائی بیٹر ہاف. کیا ہے می اینڈ مائی بیٹر ہاف؟ اس میں ہم آپ لوگوں کو میں نے ایک میسج کیا تھا کہ اچھا جہاں میرا انٹرپشن ہو رہا ہو آواز میں یا آواز سلو ہو رہی ہو مجھے بتا دیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر مجھے جو ہے نا میسیجز کر کے آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ آواز کی کوالٹی اچھی نہیں تھی. تو ابھی آپ لوگ بتا دیں تاکہ پھر میں اس کے حساب سے دیکھ لوں. ہم اس سیشن میں انشاءاللہ کمپلیٹ بات کریں گے، تھوڑے سے کلیئرٹی آف ویژن ہوگا ہمارا انشاءاللہ، اور فوکس ہوں گے ہم ان چیزوں پہ. ویژن کلیئر ہوگا ہمارا، کیا لمٹس اینڈ باؤنڈریز ہماری ایز اے ہسبینڈ وائف. اس ٹاپک میں ہم صرف بات کریں گے ایز اے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ پہ، اس کی بانڈنگس پہ اور سب اس سے ریلیٹڈ. نیڈز اینڈ رائٹس، پرائیویسی اینڈ پرسنل اسپیس، انسیکیورٹیز اینڈ ریزرویشنس، کمیونیکیشن اینڈ ایکسپریشن. ٹھیک ہے، اس سے انٹرلنکڈ اور بہت ساری چیزیں ہیں. ایک اور بات جو میں یہاں رکھنا چاہوں گی، دو یا 3 لوگوں نے ایکٹیویٹی شیئر کی تھی. اگر پلیز میں یہ سمجھوں گی کہ بہت ان کا فیور ہوگا کہ وہ یہاں پہ ڈسکس کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، مجھے لگا کہ اگلی ورکشاپ میں جو میں ایکٹیویٹی شیئر کروں تو میں اس کو مزید تفصیل سے یعنی اس کو ڈسکس ہم پہلے کر لیں نا. تو لیکن جن لوگوں نے لکھا، جن لوگوں نے سوالات بھیجے، جوابات بھیجے، بہت اچھے لگے اور میں نوٹ کرنا چاہ رہی تھی لیکن نوٹ کر نہیں سکی. تو میں یہ چاہوں گی کہ ہم اس کو تھوڑا سا یہاں پہ ڈسکس کر لیں. تو جو لوگ ابھی اس اسٹیٹس میں ہیں کہ یا تو وہ نیولی میرڈ، ظاہر ہے جو بھی میرڈ ہیں یا نیولی میرڈ ہیں یا نکاح فائڈ ہیں، ظاہر ہے وہ ایک پری میریٹل اسٹیٹس میں ہیں، بہرحال ایک بانڈنگ میں ہیں. جو کچھ لڑکیاں ایسی ہوں گی جو بالکل جو ہیں وہ سنگل ہوں گی نا، یعنی ابھی ان کی نہ انگیجڈ ہیں نہ اس طرح کوئی. تو اس حوالے سے پھر ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. جن لوگوں نے شیئر کیا تھا آپ پلیز ذرا مجھے ان کے سوالات کے جوابات دیجیے گا. وی وڈ لائک ٹو وزٹ. اچھا، جو لوگ سنگل اسٹیٹس میں ہیں، میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ میں ایسا پسند کرتی ہوں کہ ایز اے کپل، ایز اے ہسبینڈ وائف، یا میرا شوہر، میرا ہسبینڈ جو ہے وہ میرے ساتھ اس طرح وی ہیو فن وین وی ہیو، یعنی جیسے ہم کبھی سوچتے ہیں نا کہ ہم ایسا کریں گے یا یہ یہاں جائیں گے یا ایز اے ٹیم ہماری یہ پریورٹیز ہوں گی یا ہم اس چیز کو ویلیو کریں گے. تو میں یہ جو ایکٹیویٹی شیئر کرنے کی ضرورت بھی یہ تھی. ٹھیک ہے، آپ لوگ مائک کھول کے اپنا ایک بتا دیں جن لوگوں نے شیئر کی ہے. جی، لکھ سکتے ہیں.
جن لوگوں نے شیئر کی تھی کائنڈلی وہ اس سوال کا جواب دے دیں. یا سعیدہ اگر آپ کے پاس واٹس ایپ کھلا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ مجھے اپنا مائک کھول کے مجھے بتا دیجیے. ٹھیک ہے میں آپ کو نا جی بتا دیتی ہوں. پہلا آپ کوشچن کیجیے میں آپ کو. جی ہم نے پہلی اچھا اس میں نا آپ لوگ خود دیکھیے گا بات کی چیزیں ہم ابھی کریں گے لیکن اس سے بہت سارے ذہن کی چیزیں گرہیں کھلیں گے کہ ہمیں کن کن چیزوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے اور کیسے سوچنے کی ضرورت ہے. بعض پوائنٹس ایسے ہوں گے کہ ہم کہیں گے اچھا ہاں یہ بھی ویلیویبل تھنگز ہیں. ٹھیک ہے وی وڈ لائک ٹو وزٹ. پہلا سوال یہ تھا. ہاں جی سعودی عربیہ حج اور عمرے کے لیے جی کیونکہ ترکی جانا جو ہے وہ پسند ہے جی جی مجھے بہت یہ زیادہ. جی جی اسی طریقے سے ایک ان کی پسندیدہ جگہ پہ جی ٹھیک ہے جو ان کو پسند ہو. صحیح. اچھا یعنی اس میں کیا تھا کہ ہسبینڈ کی پسندیدہ not جگہ پہ. openly communicating our ایک feelings اپنی پسندیدہ جگہ اپنے ترکی پیرنٹس کو ہم ڈسکس نہیں اچھا کر ٹھیک ہے سکتے اور ایک ان کا صحیح اور ایک ایک دوسرے پر ہسبینڈ. ہم ہر صحیح چیز کے اندر ٹھیک ہے. ٹرسٹ اچھا نہیں کر سکتے وی ہیو فن ایک وین دوسرے کو وی سپورٹ نہیں کرتے اپنی ڈیلی لائف کے اندر. یہ ہماری جب ہم باہر ویکنیس ہے جاتے ہیں واک کے اپنے لیے گولس کو پورے کرنے کے لیے لائف کے. یا پکنک کے لیے چھٹی پر. جی اچھا یہ اور ہاں جی 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 ٹیکنگ انٹرسٹ in hobbies and participating in such activities. صحیح. ایک دوسرے کی ہابیز کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا پسند ہے. ایک دوسرے کو ہنسانا اسمائل کروانا اچھا مذاق کرنا جو ہے وہ پسند ہے. اس سے ہم فن کرتے ہیں. اگر ڈنر کرنا اور اپنے دن کو ڈسکس کرنا یہ ہمیں فن کی اچیومنٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا وین وی ہیو فن وین وی یعنی یہ بڑا سمپل سا کویشچن ہے لیکن یہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ جو ہمارا لیجر ٹائم ہوگا یا پھر جو تفریح کے مواقع ہمیں میسر ہوں گے جن میں ہم ایک دوسرے سے خوشی حاصل کریں گے. ضروری نہیں ہے دن کے 24 گھنٹے ہی ہمارے پاس یہ وقت ہونا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بمشکل رات کے اوقات میں بمشکل 1-2 گھنٹہ مطلب مختلف سینیریو ہوتے ہیں نا جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں یا بہت سخت ڈیوٹی آورز ہیں اس میں بہت کم ٹائم مل پاتا ہے. تو ہم ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو ٹائم ہی نہیں دیتے. شوہر صاحب بہت ساری باتیں کروں گی کچھ آپ کو لگے گا ارریلیونٹ ہیں لیکن آگے جا کے آپ اس کو کوریلیٹ کریں گی. ٹھیک ہے بہت سارے شوہر کو یہ لگے گا بیوی گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہے. بیوی کو یہ لگے گا جی شوہر ٹائم نہیں دیتے ہیں یا شوہر کہاں ٹائم دیں. ظاہر ہے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں والدہ بھی ہیں بہنیں بھی ہیں والد بھی ہیں جی اور بھی بالکل. ظاہر دوسرے رشتے ہیں جن کو نبھانا ہے. تو ہم یہ کلیئر کٹ ہو ہمارے نزدیک کہ پلیز مائک بند کر لیجیے جس کا کھلا ہوا ہے. کلیئر کٹ ہو کہ یہ مواقع ہیں جن سے ہمیں خوشی حاصل ہو سکتی ہے یا یہ کام کر کے ایک سمپل ایک کھانا کھا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا کے بھی ہم وہ خوشگوار لمحات انجوائے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایز اے کپل our weaknesses are not openly communicating our feelings. اپنے فیلنگس کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے خود کا. ایک دوسرے پر ہم ہر چیز کے اندر ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اچھا ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے اپنی ڈیلی لائف کے اندر. یہ ہماری ویکنیس ہے اپنے ٹھیک. گولز کو پورے کرنے کے لیے لائف کے. اچھا اب یہ دیکھیں 4 چیزیں یہاں پہ بہت اہم ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سب سے انیشیل اسٹیج پہ کہ اپنے ایکسپریشن کو ہی جو ہماری بیسک نیڈ ہے نا یہ یاد رکھیے گا چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو. ٹھیک ہے. اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. ایکسپریشن جو ہے نا فیلنگس کا ایکسپریشن ہر چیز ایکسپریشن مانگتی ہے. ایکسپریشن کے بغیر ہم کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ ہمیں اور یہ جس نے آئیڈینٹیفائی کر کے لکھا ہے یہ بھی بہت میں کہتی ہوں آدھے مسئلے کا حل یہ ہوتا ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں چیزوں کو نا کہ اپنی ویکنیس آئیڈینٹیفائی کر لی. پھر یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ جی ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا وہ کس لیول کا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ ایک دوسرے کو میوچولی سپورٹ نہیں کرتے گھر کے معاملات میں نا. ٹھیک. اچھا کوالٹیز بتائیں. کمپلیٹ ایموشنل transparency and zero fakeness. ایموشنل Him understanding his role and responsibilities as the man of the family and father of his kids. Me being a good wife, good mother and good homemaker. صحیح Mutual love and respect for each other صحیح as husband and wife and also for each other family members. Supporting each other
at every step of our life. جی ٹھیک ہے. اچھا مجھے کوئی آڈینس میں سے بتائے جتنے پارٹیسپینٹ ہیں یہ یہاں پہ کوالٹیز مینشن کرنے کا کیا فائدہ, کیوں لکھا ہے یہاں پہ کوالٹیز؟ اچھا یہ آپ لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں ریکارڈنگ چل رہی ہے تو میں کس طرح آپ کو شو کروں کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے پلیز مائک اپنا انمیوٹ کریں اور مجھے یہاں پہ یہ مینشن کریں کہ ہم نے یہاں پہ کوالٹیز کیوں لکھی. گڈ ہیبٹس السلام پر علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بولیے. کوالٹیز کو یہاں مینشن کرنا مجھے لگتا ہے اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم نارمل لائف میں جو ہے نا وہ اپنے نیگیٹو پوائنٹ کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے بھی اور سامنے والے کو بھی, اور جب کوالٹیز کو لکھیں گے تو پھر ضروری ہے کہ ہم ان پہ جو ہے وہ فوکس کرنا اسٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ. جی اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے فوکس کرنا اسٹارٹ کر دیں گے. اس سے پہلی بات یہ کہ انسان کو جب اچھے مثبت پہلو نظر آتے ہیں نا کسی کے بھی, چاہے اپنی ذات کے ہوں یا کسی کے ہوں, تو وہ شکر گزاری کا رویہ ہوتا ہے. اس میں رویہ یعنی شکر گزار ہونا شروع ہوتا ہے. اور جب انسان شکر گزار ہونا شروع ہوتا ہے نا تو ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شکر گزار بندوں کو جو ہے نا اپنا قرب کا وہ بتایا ہے کہ وہ اللہ کے مقربین ہیں جگہ جگہ جو ہے نا, اور ان کی یعنی یہ کوالٹی سب سے جدا ہے. اس لیے کہ شکر گزاری جو ہے نا پھر نیگیٹو چیزوں کو یعنی انسان کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں یا دب جاتی ہیں نا. تو اگر ہم صرف ویکنیسز پہ ہی بات کرتے نا ہم اپنی اسٹرینتھس پہ بات نہ کریں تو شاید ہم کبھی بھی ایک دوسرے کو اپریشیٹ نہ کر سکیں نا ہر رشتے میں. اور یہ تو اسپیشلی ہم ہسبینڈ وائف کی بات کر رہے ہیں. اور جب ہم کوالٹیز کی بات نہیں کریں گے, ایک دوسرے کو ایکنالج نہیں کریں گے, اپریسیشن تو بعد میں آتی ہے, ایکنالج نہیں کریں گے تو ہم میں وہ شکر گزاری نہیں آئے گی نا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے سورہ رحمان میں نا. اور یہ کہ مطلب ہر چیز میں کہ جو ہے وہ انسان جب ایکنالجمنٹ ہوتی ہے تو پھر شکر گزاری ہوتی ہے, شکر گزاری ہوتی ہے تو پھر اس کا رویہ اور اس کا عمل چینج ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا اس کو مزید رکھنے کی ضرورت اور بھی آپ دیکھ لیجئے, یہ بہت ساری ہیں موویز بکس اور میوزک جو ہے نا, یہ اصل میں جو میں نے جہاں سے لیا تھا ظاہر ہے وہ ایک ویسٹرن وہ تھا تو اس میں ہے, آپ بے شک اس کو اسکپ کر دیجئے, یہ میں لکھنا بھول گئی تھی. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور چیز ہے کہ تھنگز وی ہیو ان کامن. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں یہاں مینشن کرتی چلوں کہ ہم لوگ ہماری نظروں میں کیا چیز ہوتی ہے, یہ یقیناً آپ لوگوں نے لکھا ہوگا, ہماری نظروں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارا پہلی بات اختلاف سے شروع ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. اب جو بالفرض کوئی مسئلے مسائل ہیں, اکثر کبھی لڑکیاں یا خواتین بات کرتی ہیں تو مسئلے مسائل سامنے رکھتی ہیں کہ ایسا ہے یوں ہے, ایسے نہیں کرتے ویسے نہیں کرتے, پھر ہماری نظر اختلاف پہ پڑتی ہے نا. ٹھیک ہے. پھر میں پھر اس کے بعد پوچھتی ہوں کہ اچھا کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جو پازیٹیو ہیں یا جو آپ کو پسند ہیں یا جو فیوریبل ہیں یا جو مثبت ہیں. پھر وہ بتانا شروع کرتے ہیں کہ اچھا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا. تو ہم ان سے جو کہا گیا, آپ دیکھیں قرآن میں بھی بڑی کبھی حکمت تبلیغ پڑھیں, بہت ساری کتابیں ہیں اس پہ نا. ظاہر ہے اپنی اصل سے تو ہم ہٹ نہیں سکتے کہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ یعنی ان کی زبان سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے, مشترک ہے, اور وہ کیا کہ اللہ ایک ہے. یعنی یہ تبلیغ کی حکمت ہے نا, ہم کیسے کسی کو چینج کریں, کیسے کسی کو بدلیں, کہ جب ہمیں یعنی ہم اختلاف سے ہی بات شروع کر دیں گے تو اگلا تو جسے ایک اردو میں جملہ ہے جو میری اس وقت زبان پہ آ رہا ہے کہ بہت ایک حرف عام میں جیسے بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا, ہتے سے اکھڑ جانا, خاص طور پہ مردوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. خیر یہ تو ایک ریلیونٹ بات تھی. تو کہ ہم ان چیزوں سے ورک کیوں نہیں شروع کرتے جو ہم میں کامن ہے. کیا آیا ندا نے کہا کوالٹی جاننا کانفیڈنس پرووائڈ کرتا ہے, ہم سامنے والے کو اپریشیٹ کر اسٹریس فری ریلیکس کرتے ہیں تو ایک ریلیشن شپ کا سکون پرووائڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. آگے ہم چلتے ہیں, اس پہ ہم نے کافی ٹائم اسپینڈ کیا. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے سب سے پہلی جو چیز تھی وہ ہم کریں گے لمٹ اینڈ باؤنڈریز. ٹھیک ہے. لمٹ اینڈ باؤنڈریز کیا چیز ہے, دو چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں شیئر کرنا چاہوں گی. سعیدہ آپ کچھ کہیں گی ابھی یا میں کنٹینیو کروں؟ میں ٹھیک ہے آپ کنٹینیو کیجیے گا. بس ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ذہن میں آ رہی تھی. جی آپ کروا لیں, کروائیں جی اس بس کو 1 منٹ. میں چاہتی ہوں کہ آپ سب جو نیولی میرڈ ہیں یا جو نکاح فائل ہیں, جن کا نکاح ہونے والا ہے, وہ
جس طرح میں نے آپ کو پہلے ریلیکسیشن کی ایکسرسائز کروائی تھی، وہ ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ لوگ بیسک سیشن اینڈ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ یہ ایکسرسائز کیجیے گا کہ آپ لوگ لکھیے گا اپنی ڈائریز کے اندر کہ آپ 5 سال کے بعد اپنی اور اپنے ہسبینڈ کی لائف کو، اپنی میرڈ لائف کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر کیا کوالٹیز دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر کیا کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، ایک خوبصورت سا تصور منظر، وہ چیزیں نہیں کہ جو آپ نہیں چاہتے کہ یہ نہ ہو، یا آپ کے فیئرز ہیں، وہ چیزیں ڈسکس نہیں کرنی آپ نے، وہ چیزیں نہیں لکھنی آپ نے اس کے اندر، بلکہ آپ نے ایسا لکھنا ہے جیسے اتوار کا دن ہوگا تو ہم جو ہے فلاں جگہ پر سیر کرنے کے لیے جائیں گے، اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر اسمائل کر رہے ہوں گے، اور ہم بہت خوش ہوں گے، ہمارا ایک بیبی ہوگا، یا جو آپ چاہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی سپورٹ کر رہے ہوں گے، اگر کسی نے کوئی میرے میں ناراض ہو رہا ہے تو میرے ہسبینڈ مجھے سپورٹ کر رہے ہوں گے، اور وہ اس کو نو کہہ رہے ہوں گے، منع کر رہے ہوں گے، مجھے ڈیفینڈ، جو آپ کے ذہن کے اندر ہے ایک خوشگوار زندگی کا تصور، آپ دونوں بیٹھ کر چائے پی رہے ہوں گے، باہر جانے کے بعد آپ باہر اکٹھے بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں، تو آپ اس وقت کس طرح فیل کر رہے ہیں، اس کو آپ سب نے ایکسرسائز کرنا ہے، وہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کر ڈیپ بریتھنگ کرنے کے بعد، ریلیکس ہونے کے بعد، آپ نے کاپی پینسل پکڑ کے اس چیز کو آپ نے تفصیل سے 1 صفحے پر 2 صفحے پر جتنا آپ لکھ سکتے ہیں، آپ نے اس کو تفصیل سے لکھنا ہے کہ ہم یہ لائف چاہتے ہیں، ایسی لائف میری ہو۔ انشاءاللہ یہ ایکسرسائز آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی اپنی لائف کی امپرومنٹ کے لیے، اپنے جو ہے وہ خوشی کو حاصل کرنے کے لیے، اور شادی کے مقصد کو اچیو کرنے میں انشاءاللہ۔ بس یہی میں کہنا ٹھیک ہے چاہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، لمٹس اینڈ باؤنڈریز کیا ہونی چاہیے ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں۔ دیکھیں، اس سے پہلے 2 چیزیں میں بولوں گی۔ ایک تو یہ کہ پوری ورک شاپ میں آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ میں جو ہوں وہ کہیں کمپرومائز کا کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوئے ہی کمپرومائز کو ہم نے ایک بڑی نیگیٹو اور ایک ایسی چیز بنایا ہوا ہے، اور ہم کوئی بھی اگر ہم کوئی اچھی نصیحت کر رہے ہوں، کوئی بھی ہم کوئی کسی کو کسی چیز کا درس دے رہے ہوں، یا کوئی تسلی تشفی دے رہے ہوں، تو سامنے سے جو بھی سننے والا ہوتا ہے اس کو کھٹک کر کے بس ہوتا ہے کہ اچھا ہمیں کمپرومائز کا کہہ رہے ہیں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، جیسے پچھلی ورک شاپ میں بھی یہ ہوا کہ میں نے کہیں کوئی امپریشن نہیں دیا تھا کہ ہم کمپرومائز ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ان دا اینڈ جیسے ایک کسی نے یہ بات کی کہ ہم کمپرومائز اچھا کرتے رہیں گے، تو کہیں میں یہ بات نہیں کر رہی، نہ آپ لوگ اس سے امپریشن لیجئے گا۔ صرف جو بات ہے نا کہ ہم اپنے اوپر کام کریں، اپنی تربیت کے اوپر، اس کے ذریعے سے جو ہے نا ہم نے اپنے رشتے کو لے کر چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ دیکھیں معاملات شروع کہاں سے ہوتے ہیں، کہ سب سے پہلے ہمیشہ یاد رکھیے، چاہے بالکل نئے ہوں یا چاہے 10 سال ہو گئے ہوں، 20 سال ہو گئے ہوں، کہ جو سامنے والا ہے نا آپ کا اسپاؤس، شوہر یا بیوی جو بھی، تو اس کا میوچول انڈرسٹینڈنگ اسٹیٹس دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب بعض دفعہ میوچول انڈرسٹینڈنگ اسٹیٹس کیا چیز ہوتی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ اس وقت لسننگ موڈ میں، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت وہ غصے میں ہے۔ اچھا، بعض لوگ مختلف ویری کرتے ہیں، ہر ایک کا مزاج مختلف ہے۔ کبھی بھی جو ہے نا ہم کسی کو نہ جیسے ہم خود پسند نہیں کرتے کہ ہمارا کسی سے کمپیریزن کیا جائے، اچھی شادی شدہ زندگی کے لیے آپ لوگ یہ نوٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیشہ جو ہے نا ظاہر ہے یہ باتیں سکھائی نہیں جائیں گی، بتائی نہیں جاتی ہیں، لیکن ہمیں اس پہ اسٹک رہنا بہت ضروری ہے، یعنی ان چیزوں کو اپنے دماغ میں نا کھود لیں کہ جیسے ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہمارا کوئی کمپیریزن کرے، بالکل اسی طرح اپنے شوہر کو بھی اور اپنے ریلیشن کو بھی کبھی کسی سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہر ایک کے حالات، ہر ایک کے مزاج، ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، شکلیں مختلف ہیں، تھم پرنٹس مختلف ہیں، ہر چیز مختلف ہے، تو پھر کمپیریزن تو یہ جو وہ آتی ہے نا جہاں پہ حسرت، جہاں پہ دکھ، غم اور مقابلہ، حسد، کینہ، جتنے نیگیٹو ایموشنز آتے ہیں وہ سارے پھوٹتے کس سے ہیں کہ جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں ایک مقابلے کی دوڑ میں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گھرانے میں رہنے والے بہن بھائیوں کے سٹیٹس میں فرق ہو، ہر لحاظ سے سٹیٹس میں نا، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، رزق کا معاملہ ہے۔ تو دوسری چیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی سسرال میں یا جوائنٹ فیملی میں آپس میں بھائیوں میں اسٹیٹس کوئی علم کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے، کوئی پیسے کی بنیاد پہ، کوئی آسانیوں کی بنیاد پہ، صحت کی بنیاد پہ،
ٹھیک ہے، تنگی اور فراغی کی بنیاد پہ، مصروفیات کی بنیاد پہ، جاب ٹائمنگز کی بنیاد پہ کبھی بھی جو مجھے یاد، اگر ہمارا نقطۂ نظر بالکل ہم کلیئر نہیں ہوں گے نا کہ نہیں ہم نے کسی کا مقابلہ نہیں بننا، اسی طرح بچوں کا بھی کبھی بھی بچوں کو کسی سے کمپیئر نہ کریں. شاید ہم اپنی زندگیوں میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ کمپیریزن تھا میرے کزنس میں اپنی مثال نہیں دیتی کبھی، لیکن ظاہر ہے انسان کے سامنے اس کی اپنی ذات سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. ہم میں سے ہر ایک کے پاس آس پاس ایسی چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ کہ پھر اس کے تو ہمیں ایک بڑا غصہ بھی آتا تھا اور شدید چڑ ہو گئی تھی ہمیں اس چیز سے نا کہ کیا یار یعنی آپس میں مقابلے بازی ہوتی تھی. تو اب ہم نے اپنے بچوں کے لیے سوچا کہ نہیں، ہم اپنے بچوں کو کبھی کسی سے کمپیئر نہیں کیا. ہمارے یعنی آپس میں 3-4 سبلنگز ہوں اس میں بھی کمپیریزن نہیں کرتے، ہر ایک مختلف ہے. اور اس چیز سے آپ اس وقت جان چھڑا پائیں گے جب آپ اپنا کمپیریزن نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے اس کو نفس مطمئنہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بہت ہے اور وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، دوسری چیز کیا تھی؟ پہلی بات میں نے کمپرومائز کی، دوسری بات مقابلے کی، تیسری بات میں نے کی کہ دیکھیں جو ہے نا علم، زندگی کے معاملات کو چلانے کے لیے علم بہت ضروری ہے. کیسا علم؟ جو علم نافعہ کی بات کی نا کہ قرآن، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ چیز حاصل کریں جو آپ چاہتے ہیں اور جو اللہ کو مطلوب ہے، تو پھر آپ علم سے جڑ جائیے کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ سننے سنانے والا. آج کل تو ہر چیز اتنی ایزیلی ایکسیسیبل ہے کہ کتابیں، مطالعہ، سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی اچھا کورس جوائن کیجیے ہمیشہ، چاہے وقت کم ہو چاہے وقت زیادہ ہو، کیونکہ علم کے بغیر جو نا حکمت نہیں آتی. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ کسی جاہل ان پڑھ کو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اسے حکمت ہوگی، اور حکمت کے بغیر ہم معاملات نہیں چلا سکتے. بہت سارے معاملات میں ہم اٹک جاتے ہیں، بہت سارے معاملات میں ہم رک جاتے ہیں بالکل. یعنی اچھے بڑی عمر کے لوگ، تجربہ کار لوگ پھنس جاتے ہیں اور بگڑ جاتے ہیں لوگوں کے معاملات، اور ہم سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے ہو گئے، تو اتنے اچھے ڈگری ہولڈر تھے. آج کل تو المیہ یہ ہے کہ جتنے بڑے ڈگری ہولڈر ہوں گے اور جتنے بڑے پروفیشنل ہوں گے، جتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوں گے، ان کی آپس کی جو لائف ہوگی وہ اتنی زیادہ انتشار والی ہوگی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصل علم ہے نا قرآن کا اور دین کا، اس سے دوری ہوتی ہے. وہ اس کی وجہ سے حکمت نہیں آ پاتی. ظاہر ہے ایک تو یہ کہ حکمت مانگنے سے بھی ملتی ہے، پھر ظاہر انسان کیا تدبر کرنے والوں کو ملتی ہے نا، اللہ تعالیٰ انہی کو عطا فرماتا ہے. تو یہ معاملہ فہمی کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، نیڈز اینڈ اس پہ بات کرتے ہیں ہم باؤنڈریز پہ. سب سے پہلے لمٹس اینڈ باؤنڈریز کا جو آپ کے ذہن میں آتے جائیں مجھے لکھتے جائیں. آپ لمٹس اور باؤنڈریز میں کیا کیا سمجھتے ہیں، کیا آنا چاہیے؟ کچھ نہیں، بے شک ایسا ہی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیٹے یہ والا پیج چھوڑ دو، یہ لے لو. کیا سمجھتے ہیں ہماری اور ہمارے ہسبینڈ کی لمٹ اور باؤنڈریز کیا ہونی چاہیے؟ کچھ بھی آئے آپ بتائیں. ہسبینڈ اینڈ وائف بوتھ شوڈ نیور ریز دیئر وائس. اچھا، شادی کے شروع میں یہ لمٹس اینڈ باؤنڈریز جو ہے نا اپنے ہسبینڈ کی، ہمارے میوچول ریلیشن شپ کی اور دوسروں کی، ٹھیک ہے، دوسروں کی جو ہے یعنی جو دوسرے ریلیشنز ہیں جن میں ہم رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بھی، کہ ہم خود بھی سیٹ کرنے والے ہوں اور اپنے جو ہے وہ کیا نام ہے اپنے رشتوں کی بھی. جب تک ہم یہ سیٹ نہیں کریں گے اور اس کا احساس نہیں دلائیں گے، ہم یہ ایک سب سے بڑی بات یہ کہ ہم سوچتے رہ جائیں جی اگلے سامنے والے کو احساس ہو. سامنے والے کو کیسے احساس ہو جائے گا؟ وہ کسی کے دل میں تو نہیں بیٹھا ہوا نا جی، بہت محبت ہے، بہت وہ ہے، لیکن جی سامنے والے کو احساس ہو، ہم کچھ نہیں بولیں گے. اس چیز کو میں کہتی ہوں کہ آج کے دور میں اس چیز کو نکال کے دل سے پھینک دینا چاہیے. ایکسپریشن آف فیلنگز ہی سب کچھ ہے. آپ اچھی بات، احسن بات بھی جب تک منہ سے بولیں گے نہیں، سامنے والے کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ جو ہم کہتے ہیں نا ایکسپیکٹیشنز ٹوٹتی ہیں، وہ ٹوٹتی اس لیے کہ دل میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب سامنے والے کو الہام تو نہیں ہو رہا نا، خود کو مظلوم نہ بنائے، ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرنا. جی اس پہ ہم یہ پرائیویسی میں ہم بات کریں گے آگے، تو یہ اس پہ بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز یہاں سے ہم نے شروع کی کہ پہلے ہی شادی کے شروع میں ہی، شروع سے مراد یہ کہ شادی نہیں ہوئی تو شادی کے انیشیل ڈیز میں یا پہلے سال میں اس چیز کو
یعنی ہسبینڈ وائف ہسبینڈ کو باور کروا دے کہ ہاں یہ ہماری باؤنڈریز ہیں. ضروری ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم وربلی ہماری اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے جی, ہم نے آپس میں بات کر لی جی ایسا کریں گے. شوہر کہتا ہے میرے والدین کی عزت کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, بیوی بھی اپنا کچھ منواتی ہے. تو ایک تو وربلی ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ بائی پریکٹس, ٹھیک ہے, کہ آپ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہے. اس میں کیا چیزیں, 2 نیو میسیجز آئے ہیں. پرسنل اسپیس, جی پازیٹیو باؤنڈریز کیسے سیٹ کرتے ہیں یہی میں بتا رہی ہوں. ابھی ہم شروع کرتے ہیں کہ سیلف رسپیکٹ, ٹھیک ہے, کہ یہ چیز میں نے کہا بولنے سے وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے کیا بتایا, ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے نا لہجے مزاج طبیعت میں مختلف ہو. اچھا ایک چیز یہ کہ جگہوں کا بھی, یہ جیسے ہوتا ہے نا لینگویجز کا, مختلف لینگویجز کا اثر پڑتا ہے. کوئی خاص لینگویج میں کوئی کہا ہوا لفظ جو ہے وہ اس لینگویج میں بالکل برا نہیں مانا جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن دوسری ہی لینگویج میں وہ اس کو بڑا برا لیا جائے گا. تو اس چیز کا بھی بہت فرق پڑتا ہے کہ کس جگہ کے رہنے والے ہیں, کسی خاص مقام کے, ادھر جی بولی ہی ایسی لینگویج جاتی ہے, اب وہ دوسری جگہ ایسی نہیں بولی جاتی, ٹھیک ہے. ایک چیز سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ رسپیکٹ, صحیح, یہ کہہ کے بھی بہت ساری چیزیں میوچولی, میں نے شروع میں بات کی کہ آپ کے ہسبینڈ کا میوچول انڈرسٹینڈنگ لیول کیا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غصے میں بالکل بات سننا پسند نہیں کرتے, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ جی غصے میں بات سن لیتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ غصے میں بالکل بات نہیں سنتے لیکن بعد میں جو ہے ریگریٹ کرتے ہیں, آپ کے سامنے جو ہے وہ معافی تلافی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کی بات مان لیتے ہیں لیکن اس وقت غصہ کر لیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے کہ جی سامنے کچھ نہیں سن پاتے لیکن اکیلے میں آپ ان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں. ہماری بڑی بوڑھیاں جو ہیں بزرگ ہے کہ ہم اس بات پہ وہ ہوں کہ بیوی تو کرتی ہے شوہر کے لیے بھی کہ جو ہے وہ کہیں بھی رسپیکٹ کا پہلو کم نہ ہونا, ٹھیک ہے. آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھی کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ جی جو میں نے لینگویج والی بات کی کہ کبھی کوئی غلط لفظ منہ سے نہ نکلے, اس پہ بات ہو, آرام سے کھل کے بات ہو. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اچھی لینگویج بولیں, سوچتے ہیں نا, تو کیوں نہ ہم اس کو اسرٹیولی بیان کرنے والے ہوں کہ جی اگر ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہے, کچھ ہی دنوں میں اندازہ ہو جاتا ہے نا انسان کے مزاج کا, تو آرام سے بیٹھ کے جس وقت لسننگ موڈ میں ہو, یہ میں نے میوچول اس کی بات کی تھی کہ ہاں بھائی سننے ہمیشہ ایسا نہیں ہو سکتا جی بہت برے مزاج کا شوہر ہے یا بیوی ہے تو شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ ناک انسان نہ رشتے کی وجہ سے نہیں وہ چیزیں ظاہر کر سکتے, وہ غلط ہی کیوں نہ ہو, لیکن کچھ ٹائم کے بعد احساس ہوتا ہے کہ عمل پہلے کر لیتے. جی یہ جو چیز ہے نا کہ پہلے کر لیتے, یہ پہلے ہی کرنے والا کام ہے. اگر یہ وقت پہ نہیں کیا جائے گا تو یہ چیز جو ہے نا نقصان پہنچائے گی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جی اچھا اب شروع میں خاموش ہو گئے, میں یہ نہیں کہی کہ کہیں بحث کریں, کہیں کچھ اور اس طرح کا معاملہ کریں, لڑائی جھگڑا, ہرگز یہ مطلب نہیں لیجیے گا کہ میں آؤٹ آف دا وے جا رہی ہوں, لیکن ان چیزوں کو پہلے سیٹ کرنے والا ہے کہ جی پہلے 1-2 دفعہ میں آپ نے بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے, رسپیکٹ. ہاں اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ پہلے ہی بات ہو جائے کہ اگر بالفرض ایسا ہے کہ کبھی کسی کے سامنے ڈانٹ دیا, شروع میں پتہ چل جاتا ہے ظاہر انسان کو, مہینے میں 15 دن میں بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے مزاجوں کا, شروع میں کیا بولنا چاہیے کیا یہ میں کیا بتاؤں کیا بولنا چاہیے, ٹھیک ہے, تو بتاتی ہوں میں, ٹھیک ہے. تو آپ کہیں ڈانٹ کھا لی بالفرض, پھر الگ سے آ کے آپ اس وقت خاموشی کے بعد الگ سے آپ آ کے بولیں کہ ہاں یہ اصل میں بات یہ اس لحاظ اور بہت ساری چیزوں میں ہونا چاہیے. اپنے حق کے معاملے میں کیوں لحاظ ہو, آپ نے ایک دفعہ کسی کے لیے بھی, یہ تو ہسبینڈ وائف کی بات کر رہی ہوں, بہت ہی ایسا پیچیدہ ٹاپک ہے کہ اس کو لے کے چلنا بہت مشکل ہے, بڑے دم خم کی بات ہے, لیکن آپ نے شروع میں وہ کر دیا, کسی کے سامنے آپ نے ڈانٹ کھا لی, اکیلے میں جا کے پیار سے انسیت سے, اب یہ طریقہ تو میں نہیں سکھا سکتی, ظاہر ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے, کہ آپ پلیز اس طرح نہیں کیا کریں, مجھے اچھا نہیں لگتا, کسی کے سامنے نہیں ڈانٹے, پہلے ہی باؤنڈری سیٹ کر دیں کہ مجھے یہ نہیں پسند, ٹھیک, کہ آپ کسی کے سامنے ڈانٹیں. اسی طرح بچوں کا معاملہ ہے کہ بچوں کے سامنے آپ نہیں ڈانٹا کریں, الگ سے کہہ دیا کریں. کوئی ٹونٹنگ ہو, کوئی تنقید کرنی ہو, کوئی نقص نکالنا ہو کسی کی وہ ہو تو آپ, اور نہ ہی یہ کہ پھر سامنے دو بدو بحث ہو, ٹھیک ہے, الگ سے جا کے بول دیں کہ مجھے آپ نے فلاں وقت, دل میں لے کے بیٹھنے رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں. جب اچھا موڈ ہو, 1000 مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب شوہر کا یا بیوی کا اچھا موڈ ہوتا ہے, اس وقت آپ یہ بات کریں کہ مجھے آپ نے ایسے کیا, پلیز آئندہ ایسے نہیں کیجیے گا, اسرٹیولی,
ٹھیک ہے، دل میں رکھ کے بیٹھنے سے شو میں زیادہ الرٹ رہنا پڑے گا ٹو سیٹ باؤنڈریز. ایسا ہی ہوتا ہے. ہم اکثر ایک دو لڑکیوں نے اپروچ کیا تو انہوں نے پوچھا، میں نے بتا دیا. انہوں نے کہا اچھا ابھی تو شروع ہے، میں بعد میں بات کروں گی. وہ پھر بعد کبھی نہیں آتی نا. ایٹ لیسٹ اتنا ہونا چاہیے کہ جس چیز سے آپ کو دکھ یا تکلیف پہنچی رسپیکٹ کے معاملے میں، آپ شو کر دیں کہ مجھے اس سے تکلیف پہنچی ہے. جب تک آپ فیلنگس شو نہیں کریں گے، کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو تکلیف ہوئی. اور اگر ایک چیز میں نے کیا بتایا، کچھ لوگ سن لیتے ہیں، لڑائی میں جھگڑے میں بھی سن لیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ غصے میں نہیں سنتے، بعد میں سن لیتے ہیں. لیکن ہر دفعہ آپ بتانے والے ہوں، شو کرنے والے ہوں، خاموش ہو گئے جی، غصہ پی گئے. اب ایک مثال ہے، شوہر کی بھی سامنے سے یہ ہوتی ہے کہ بالکل ٹھیک ہو جائیں. یہ ایک فطری بات ہے نا کہ جی ہمارا موڈ ٹھیک ہو گیا. شاید بیوی کی بھی ہوتی ہو یا ہر ریلیشن کی، جی ہم ٹھیک ہو گئے تو سامنے والا بھی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس پوائنٹ پہ رک کے یہ بتانا ضروری ہے. اور لڑائی، میں ہرگز یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا، بس یہ بتا دیں کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں آئی، پلیز آئندہ ایسا نہیں کیجیے گا. اسی طرح بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہم سننا پسند نہیں کرتے، جن کا ہماری زندگی پہ بہت غلط فرق پڑتا ہے. اگر خدا نخواستہ بعض گھرانوں میں اس طرح بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے میں اللہ تعالیٰ معاف کرے سخت الفاظ میں بولے، اکثر اور بیشتر یہ کامن پریکٹسز ہیں کہ اکثر سننے میں آیا کہ جی فوراً سے غصہ ہے، چلو اپنے سامان باندھو اپنے گھر چلو. ٹھیک ہے، ایسی باتیں ہوتی ہیں نا. اس وقت جو بھی اس وقت آپ کے کرنے کا کام ہے کہ آپ سنی انسنی کر دیں، یا پھر آپ خاموش ہو جائیں، یا پھر آپ ہٹ جائیں، یا اگر بولنے والا ہے تو اس پہ تھوڑی سی وہ کر لیں کہ کیوں جائیں، یا یہ بعد میں آپ اس پہ وہ کریں کہ یہ چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جو آپ اپنے منہ سے نکالیں، یا یہ مجھے اچھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے، یہ چیز آتی ہے سیلف رسپیکٹ میں. ٹھیک ہے نا. اور دوسری سیلف رسپیکٹ سے چیزیں، ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو مجھے بہت اہم لگتی ہے کہ دیکھیں، جب ہم شادیوں کے جاتے ہیں نا تو ٹھیک ہے جو کہا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شوہر پہ، اس پہ بیوی پہ سب سے پہلا حق شوہر کا ہے. لیکن ہم اپنی دوستیاں بھی ختم کر دیتے ہیں، اپنے مشاغل بھی ختم کر دیتے ہیں. شاید ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی کرنا ہے ہم اپنی تمام تر چیزیں ختم کر دیتے ہیں کہ جو اپنی جسے کہیں نا ساری ان سے. اور یہ وہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے جہاں پہ جو ہے نا ہم اپنے آپ کو پیچھے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں وہ لوگ زیادہ سکسیزفل، ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کپل ہی بڑا خوش و خرم ہو. ان کی زندگیوں کو ذرا قریب سے دیکھیں، ہوتا ہوگا لیکن قریب سے دیکھیں کہ بعض دفعہ خواتین کا ہوتا ہے کہ بڑی بے نیاز قسم کی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی شوہر اگر تھوڑا سا سخت گیر ہیں، مزاج کے تیز ہیں، تو انہوں نے اپنی یعنی زندگی کو صرف مشروط، شوہر بہرحال مشروط ہے لیکن شاید آپ لوگ یہاں سمجھ رہے ہو کہ جی رشتہ داریاں بھی نبھا رہی ہوتی ہیں، اپنی بلانگنگز بھی نبھا رہی ہوتی ہیں، اپنی دوستیاں بھی نبھا رہی ہوتی ہیں، اپنے مشاغل بھی نبھا رہی ہوتی ہیں، اپنی سیلف گرومنگ کو بھی وہ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن ہمارا شاید معاشرہ ایسا ہے کہ ہم ہر چیز کو فوکس کر لیتے ہیں شوہر پہ، اور جو ہے بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اپنے آپ کو ختم کر لینا ہی شاید اس رشتے کو نبھانا. ایسا ہے یا نہیں؟ مجھے لگ رہا ہے شاید میں خالی اسکرین کو سمجھا رہی ہوں. ٹھیک ہے، ایسا بالکل ہے نا، ہوتا ہے. تو یہاں پہ میں نے ایک رسپیکٹ میں بات کی، اور رسپیکٹ سے پہلے یہ کہ اگر ہے، اچھا رسپیکٹ سے پہلے بات کی کہ احساس جگانا. ٹھیک ہے نا، آپ کا 10 دفعہ دل ٹوٹے اور 10 دفعہ آپ اس کا احساس دلائیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کام میں جٹ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ کام میں جٹ جاتی ہیں. اب اس کام میں کیا ہے، اس میں ہم بات کریں گے. اس کام میں یہ ہے کہ آپ اپنا جو دوپہر کا نیپ ہے وہ لیتی ہیں نہیں لیتی. اس کام میں آپ صبح اٹھ کے ایک بڑا اچھا یعنی ایسا ناشتہ جو آپ کے دل کو خوش کر دے وہ کرتی ہیں نہیں. کتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، لیکن ہم شاید میں بھی نگلیکٹ کر دیتی ہوں، اکثر ہی ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھے کپڑے پہننا، اچھا سا تیار ہونا. ٹھیک ہے، ہمارے مشاغل کیا تھے، شادی سے پہلے ہم کوئی پینٹنگ کرتے تھے، ڈائری رائٹنگ لکھتے تھے، کہانیاں لکھتے تھے، ہم دوستوں سے باتیں کرتے تھے. اب مجھے ذرا یہاں بتائیں جن لوگوں نے شادی شدہ ہیں یا جو بھی، کتنا عرصہ ہوا ہم نے اپنی دوستوں سے بات کیے ہوئے؟ میرے خیال میں اگر میں بولوں تو 5-6 سال ہو گئے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی سلام دعا ہو جاتی ہے. تو یہ اصل میں ہم جو اتنا فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں نا، مشکل ہو جاتی ہے
بس کام میں جو جاتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, شوہر کو بھی پریورٹی پہ رکھنا چاہیے, پر خود کو نگلیکٹ, یعنی یہ چیزیں سائڈ بائی سائڈ ہماری اپنی مینٹل ویل بینگ کے لیے ضروری ہے. کوئی اچھا سا ویل بینگ کورس جوائن کر لیں, کوئی اچھی سی مشکل ہو جاتی ہے, VIP پروٹوکول دیں خود کو. میری شادی شدہ فرینڈس نہیں کرتی بات, ان کے سسرال والے منع کر دیتے ہیں. یہ ہم سسرال والوں میں بات کریں گے. یہ چیزیں دیکھیں یہاں پہ جو بات کی نا, سسرال والے منع کر دیتے ہیں, یہ چیز ہے لمٹس اور باؤنڈریز. کس نے کس کو اجازت دی, کون کتنا حقدار تھا لمٹس اور باؤنڈریز سیٹ کرنے کا. اور سب سے پہلی بات یہ کہ جو لمٹس اور باؤنڈریز ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو دیں گے وہی اصل میں لمٹس اور باؤنڈریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, میرے شوہر نے کہا ہوا ہے جی, میرے شوہر نے مجھے کہا ہوا ہے آپ اپنی دوستوں سے بات کریں, جانا چاہتی ہیں جائیں, بلانا چاہتی ہیں بلائیں. پھر ہمیں کس بات, اس کے بعد بھی ہمیں ڈر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہم کہتے نہیں ہیں کہ اگر ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں, زیادہ تر مسئلہ ہوتا ہے کہ جی فلاں سے ڈر لگ رہا ہے, امی سے ڈر لگ رہا ہے. یہ بہت ہی میں کہتی ہوں باریک چیزیں ہیں جن میں ہم ڈفرینس کر سکتے ہیں. میں یہ بولتی ہوں جب سپورٹ ہسبینڈ سپورٹیو ہے تو پھر کس بات کا ڈر ہے کہ جی ہم وہ کام نہ کریں. ایک چیز میں ہسبینڈ نے اجازت دے دی ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم پھر اجازتیں کیوں لیتے رہیں. بہت اچھی بات ہے آپ اطلاع دیں, بہت اچھی بات ہے. میں کہیں یہ نہیں سمجھیے گا کہ میں کسی سے خدا نخواستہ بد اخلاقی یا کسی کے حق تلفی کی بات کر رہی ہوں, لیکن میں یہ اپنا حق پہلے صرف ٹوٹلی بات کر رہی ہوں کہ اپنا حق پہچانیے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا بات کی ہے کہ ہاں اچھا لمٹس اور باؤنڈریز کی بات کی نا. اب اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اس کے بعد کون سا ہمارا وہ ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ اچھا ایک بات اور کہ بہت ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ جو جیسے بالفرض پھر ہم ہسبینڈ کے علاوہ دوسروں کو حساب سے فیصلے کرتے ہیں, تو خود ٹھیک ہے اجازت دیں مگر بعد میں گھر والوں کے کہنے پہ منع کر دیں تو کیا کیا جائے. یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ پھر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بات کریں نا. دیکھیں جیسے آپ کی طرح کا یہ جو شوہر ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کی طرح کا انسان ہے نا. جیسے آپ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو رہے ہیں. ہم خواتین کا دماغ تو پھر جو ہے نا گھریلو جو انوائرمنٹ ہوتا ہے, سیاست تو نہیں کہوں گی, گھریلو انوائرمنٹ میں چلتا ہے, لیکن مرد بیچارے مجھے لگتا ہے کہ پس جاتے ہیں نا. تو جیسے ہم انسان ہیں, ہم ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں تو شوہر بھی, تو اس کو پھر جو ہے ایسا نہیں اور نہ ہی یہ ہے کہ جی بچے کو ٹرین کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. بچہ تو خالی سلیٹ ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ود ان دا ٹاپک نکل رہی ہیں. خالی سلیٹ ہوتا ہے نا, آپ نے صرف اس کے دماغ پہ لکھنا ہوتا ہے. 1 مہینے کسی چیز کی پریکٹس کرا دیں بچے کو, بچے کی عادت پختہ ہو جاتی ہے. کوئی بگڑی ہوئی عادت ہے, 1 مہینے محنت کر لیں اس کی عادت بدل جائے گی. تو وہ انسان جو 22 25 30 سال میں آپ کے ساتھ جڑا ہے وہ تو ایک پختہ انسان بن گیا نا. ڈنڈے سے لے کے ہم کسی کی عادتیں نہیں چینج کر سکتے. جو میں نے شروع میں بات کی کہ علم, حکمت اور معاملہ فہمی یہ ایک چیزیں جڑی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد ہماری قسمت اور رزق کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. تو ایک دفعہ کہہ دینے پہ کہ میں اپنے شوہر سے کہہ دوں کہ پلیز آپ اس لہجے میں بات نہ کیا کریں, مجھے اچھا نہیں لگتا. ٹھیک, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کے دل پہ ایسے لگے کہ وہ واپس اس طرح کی بات نہ کریں. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں تھیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جی جو بولنے والا ہے اس کو جو ہے وہ بنا بنایا مل گیا. بات یہ ہے کہ صبر, حکمت, جو صبر ہے نا اس کے بغیر معاملات نہیں چل سکتے. جب آپ قرآن پڑھیں حضرت داؤد کے معاملے میں, جب حضرت داؤد کا واقعہ آتا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اکثر ساتھ رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں. اور جو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے کون بچے ہوئے ہیں کہ جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں. تو اور جو اس سے ریلیٹڈ مظلومیت ہے نا کہ ہم کبھی اللہ کا خوف کر کے چپ ہو جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں, وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم مظلوم بن گئے, بلکہ وہ حکمت ہوتی ہے. لیکن اس حکمت کو ایسے صحیح وہ کرنا چاہیے کہ آپ اس کو اس چیز پہ لائیں, ریفلیکسز بنائیں. جو پچھلی بھی اس میں نے بات کی تھی کہ جو بل بورڈز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, بار بار ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو شوہر کا ریفلیکس بھی بنانا ہے نا, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 10 دفعہ. اور ہو سکتا ہے ایک چیز پہ آپ ایک جیسے کہنا کہ ایک طریقے سے نہیں صحیح ہو رہا ہو, آپ دوسرا طریقہ اپنا کے دیکھیں, سبسٹیٹیوٹ کر کے دیکھیں. اچھا, پھر اب ہم اس سے بعد آ جاتے ہیں لمٹس اینڈ باؤنڈریز کی. کیا بات ہے کہ جہاں میں نے کہا کہ اپنی بلانگنگس کو مینٹین رکھا جائے, وہاں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ دیکھیں جس طرح بعض لڑکیوں کو ہوتا ہے, جس طرح بھائی امی ابو کا گھر ہے, اپنا آرام سے صبح دیر سے اٹھ رہے ہیں, رات دیر سے سو رہے ہیں. جب ہم شادی ہو جاتی ہے ایسا نہیں چلتا نا, ٹھیک ہے. اسی طرح
یہ لمٹس اور باؤنڈریز کیا ہیں کہ اگر شوہر میں بیوی ہے تو ظاہر ہے شوہر اسے ٹھیک کروائے گا، اور بیوی خود بھی، ہم لوگ اتنا سینسٹیو ہوتے ہیں ان معاملات میں، لیکن جیسے اب بہت سارے کیا ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ دوستیاں ہیں، ہوتا ہے نا لڑکوں کی شادی سے پہلے بہت دوستیاں ہیں، بہت لیٹ نائٹ آ رہے ہیں، تو جو اخلاقی، اور یہ بات میں آگے بھی ڈسکس کروں گی کہ جو اس طرح کے معاملات ہیں نا جہاں پہ آپ کی اپنی شادی شدہ زندگی کمپرومائز ہو رہی ہو، جی بیوی بیٹھی ہوئی ہے انتظار میں، 12 بج گئے، 2 بج گئے، 4 بج گئے، ایسا میں نے خود دیکھا ہے بعض گھروں میں، تو یہ چیز، اور جی چپ ہیں کہ ہم کیا کریں، نہیں، یہ آپ کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ جی آپ اختلاف کریں یا آپ لڑیں یا آپ جو ہے نا بحث مباحثہ کریں، لیکن آپ کے لیے یہ قبول نہیں ہے کہ آپ ساری رات بیٹھ کے انتظار کریں، یا جی گھر میں بیوی کو اکیلے چھوڑا ہوا ہے اور باہر دوستوں کے ساتھ گپے لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کا ٹائم ہے، آپ پرسنل اسپیس دیں، سب کچھ کریں، لیکن جو جیسے اس پہ میں آگے بات کروں گی پرائیویسی پہ، کہ جو سنت اوقات ہیں وہ جو دین سے خود بھی جوڑیے اور شوہر کو بھی جوڑیے، کہ سنت اوقات میں تو باہر جانے کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروفیت آپ کسی کی کی بات نہیں تھی تو کا پھر سمجھ میں ہم تو پھر کسی اس میں آتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک، دوسری چیز کیا، اچھا ان اختلافی باتوں پہ ہم بات کریں، میں نے کیا کہا، انسان اختلافی باتوں سے شروع کرتا ہے۔ آپ پہلے تعریف کا پہلو اجاگر کیجئے، ٹھیک ہے، تعریف کیجئے، اکنالج کیجئے، اچھائیوں کو سراہیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی شخص، چاہے بیوی ہو یا چاہے شوہر ہو، ہمارے معاشرے کا المیہ یہ بن گیا ہے کہ ہم جیسے اب ایک لطیفوں کی دنیا ہوتی ہے نا، آپ لوگوں کو لگے گا میں ذرا سخت بات کر رہی ہوں، میرا مزاج ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید پری پلانڈ ہے۔ کیا ہوتا ہے جی، شوہروں کو مظلوم بنا دیا۔ میں تو اکثر اپنے میاں سے بھی بات کرتے رہتی ہوں کہ جی شوہر تو مظلوم ہے، اور بیویاں جو ہے نا وہ ڈنڈا لے کے، ہر اس میں لطیفے میں یہی بتایا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے نا وہ جو اچھے پہلو ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہمیشہ آپ کنسیڈر کریں، انہیں ایکنالج کریں، اپریشیٹ کریں، بے شک آپ کا دل کتنا ہی جلا ہوا کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ان کو سراہیں، بار بار ان کی تعریف کریں، دعائیں دیں۔ اگر ہمیں ہوتا ہے کہ جی دین سے دور ہیں، ٹھیک ہے، انہیں دعائیں دیں جنت میں جانے کی، ساتھ جنت میں جانے کی، خوشحال ہونے کی، ہر طرح کی۔ ایسا نہیں ہوتا یہ الفاظ سن کے انسان کا دل موم نہیں ہو، ضرور موم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر اختلافی معاملات پہ ان سے بات کریں۔ یہاں تک کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں۔ اگر اپریشیشن ہماری ویکنس سمجھیں تو بتا دیں انہیں کہ یہ آپ ان کے اندر ہی اچھا اپریسیشن، اچھائی ہے، ان کی اچھائی ہے، یہ تو بتا دینا چاہیے کہ بھئی یہ ان کی اچھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا کیا جائے، بس اس کا یہی وہ ہے کہ آپ پیٹرن بریکنگ ہوتی ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا ایک چیز اس میں یہ ریلیٹڈ ہے کہ جیسے اپریشیٹ آپ کرتی ہیں، جیسے بالفرض بھائی بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ، بہت وہ کر رہے ہیں، تو اچھا ایک وہ ہوتا ہے لمٹس اینڈ باؤنڈریز میں نا، کہ ہم جو ہے نا بس ایسے ریوائلری والا ہمارا وہ تناؤ والا ریلیشن ہوتا ہے، ہنسی مذاق والا ریلیشن ہی نہیں ہوتا کہ ہم بتائیں، ٹھیک ہے۔ اب جی میں جس طرح میں کہوں کہ بھائی میں تو آپ کی اتنی تعریف کرتی ہوں، آپ میری تعریف کیوں نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اچھا شروع میں کیا ہے، اچھا شوہر کی کوئی عادت چھڑوانی ہو تو کس طرح چھڑوائیں، کہہ چھڑوائیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہی ہیں جو میں بتا رہی ہوں کہ ایسے ہی چھڑوائیں۔ آخر میں ابھی اتنی ساری باتیں کرنے کے باوجود مجھے لگتا ہے آخر میں ہمارے ذہنوں میں کوشچن مارک نہ ہو، کہہ کے چھڑوائیں۔ جو یہ سارے جو پریکٹیکل ٹپس ہیں یہ بدلنے والی ہیں، اور آپ یقین کریں جو بولنے والا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کتابی باتیں بول رہا ہوتا ہے، اس کی اپنی زندگی کا تجربہ بہت اس میں شامل ہوتا ہے نا۔ اس کے دعاؤں کے اور کوشش کے، اور اس کے علاوہ کیسے چھڑوا سکتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بات کی نا کہ بچے کی سلیٹ کی مانند ہوتا ہے، تو بڑا بھی کہ کوشش کے ذریعے، اور جو اپریسیشن والی بات ہے جو میں یہاں پہ کر رہی تھی، کہ ایک مثال دیتی ہوں کہ جو ہے ایک جیسے ریلیشن شپ میں جی آپس میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، اب وہ اس وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں کہ جی شوہر تعریف نہیں کرتے، بیوی کو تعریف چاہیے۔ اس کا بہترین حل کیا ہے، آپ ان سے پوچھ لیجئے میں کیسی لگ رہی ہوں، کھانا کیسا بنایا ہے، کیسا لگ رہا ہے، فلاں کیسا ہے، تو اور اس کا اظہار بھی کیجئے کہ اگر میں آپ کی اتنی تعریف کرتی ہوں، آپ میری کیوں نہیں تعریف کرتے،
ٹھیک ہے. اور اگر نہیں کریں تو اس پہ دل پہ نہ لیں. جو چیز ہنسی مذاق میں خوشگوار ماحول میں ہوتی ہے نا وہ اپنا اثر دیر پا بھی رکھتی ہے اور اس کو ہضم کرنے میں مشکل بھی نہیں ہوتی. اب ہم تو شوہر کی بہت تعریف کرتے ہیں, شوہر سمجھتا ہے کہ جی یہ تو اس کی ویکنس ہے, یہ تو ایسی بولتی رہتی ہے. تو پھر آپ اس کو جیسے کہیں ہنسی مذاق میں کہ اچھا میں اتنی تعریف کرتی ہوں, آپ میری کیوں نہیں تعریف کرتے, میری تو فلاں چیز میں دیکھیں, میری تو آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں, میں تو یہ اتنا اچھا پہنا ہوا ہے آپ دیکھ ہی نہیں رہے, میں اتنا اچھا تیار ہوئی آپ کر ہی نہیں رہے. ایسا کرتے ہیں جو شادی شدہ ہیں خواتین, ذرا وہ بتائیں کرتی ہیں ایسا؟ جی سر مجھے آپ کی بات کا ٹاپک سمجھ نہیں آئی. میں نے کوئی اور بتایا جس کو سمجھ میں آئی. جی کرنا پڑتا ہے. اچھا یہ جو کہا گیا نا کہ کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزیں, تو یہ ڈنڈا بردار نہیں کرنا پڑتا, یہ دل سے کرنا پڑتا ہے. آپ کو یقین کریں بہت سارے لوگ ریزرو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. میں اپنی مثال دوں گی کہ جو ہے اظہار کرنے میں ریزرو ہیں, ٹھیک ہے. یہ لمٹس اور باؤنڈریز کی کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں کہ جتنی ایکسپیکٹیشن ہمیں ہمارے شوہر سے ہوتی ہے نا, ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ, ایموشنلی, فزیکلی, ہر لحاظ سے اتنی ہی اور جتنا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اتنی ہی ایکسپیکٹیشن ہمارے شوہر کو ہم سے ہے, ٹھیک ہے. جیسے اس کی کرنا پڑتا ہے نہیں, جیسے خوشی خوشی ہم ان کی کرتے ہیں نا تو ان کی کروائیں, 10 دفعہ کریں, 100 دفعہ کریں, 1000 دفعہ کریں, پھر ایسا ضرور ہوگا کہ جی if husband then what should I do. اگر وہ رومانٹک نہیں ہے تو آپ رومانٹک ہو جائیے. میں نے کہا فیلنگس ایک جیسی ہی ہوتی ہیں, ڈیمانڈز ایک جیسی ہی ہوتی ہیں. کبھی آپ رومانٹک ہو کے دیکھیے, آپ رومانٹک بن کے دیکھیے, لیکن ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا مطلب اتنا وقار ہو کہ اپنی ذات ختم نہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. محبت کا اولین حقدار تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے ذیل میں ساری محبتیں آتی ہیں, ٹھیک ہے. اپنے ریلیشن شپ کو اچھا بنانے کے لیے جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتی ہیں نا اپنے ہسبینڈ سے, وہ آپ دینا شروع کر دیں. وہ یقیناً آپ کو ریفلیکٹ ضرور کریں گے, ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں کرتے. وہ رسک والی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو وہ آپ کو ضرور ملے گی, وہ چیز, وہ ریفلیکشن ضرور ملے گا. کم از ہر ایک کا دیکھیں, میں نے شروع میں بات کی تھی موازنہ کسی سے نہیں, ہر ایک کا. بعض لوگ بہت کھل کے اس کا اظہار کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. بعض شوہر ہوتے ہیں کہ جی اچھا ہاں ٹھیک ہے صحیح اچھی لگ رہی ہو. بعض لوگ مسکرا کے اظہار کر دیتے ہیں. بعض لوگ عملاً اظہار کرتے ہیں کہ جی خوش, بس جی بیوی خوش ہے, اچھی اپیرنٹلی اچھی نظر آ رہی ہے تو جی گھر میں خوش ہیں. کہیں باہر لے گئے, کچھ کھلا دیا, کچھ لے آئے, اچھے ہنس بول کے بات کر لی. تو 2-2-4 والا جو ہے نا وہ فارمولا کہیں اپلائی نہیں ہوتا. اور میں نے جو یہ شروع میں بات کی کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ لیول کو جانیے, آپ کے شوہر کیسا رسپونڈ کرتے ہیں اچھے وقت میں. ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ جی جو ہے وہ غصے میں ایسے ہو جاتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جب خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ہے نا. ایسی بات ہے یا نہیں؟ میں تو یہی کہوں گی, اپنے معاملے میں بھی شاید یہ کہوں گی کہ جی خاموش بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں یا کوئی مذاق کر رہے ہیں یا کسی چیز پہ ہنسے, تو میں چاہوں گی میرا جو مائنڈ سیٹ ہے نا اس کے حساب سے کیوں نہیں رسپونڈ کیا. میں کم از کم یہ تو دیکھوں کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. اگر وہ اسی طرح خوش ہوتے ہیں, جیسے بہت زیادہ نہیں ہنستے, بالفرض کوئی شوہر ہے بہت زیادہ نہیں ہنستے, بہت زیادہ بات نہیں کرتے, لیکن ہاں خاموش بیٹھے ہیں, اچھے خوشگوار موڈ میں کوئی لطیفہ پڑھ کے سنا دیا, کچھ کر دیا, تو ہم جو ہے نا ہم فوراً سے ہم ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو موبائل میں ہی لگے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں ان کو تو, لیکن کیا پتہ وہ ان کا اچھا موڈ ہو. تو اس چیز کو ایکسیپٹ تو کرنا شروع کریں. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ وائف بنا بنائے انوائرمنٹ خراب کر دیتی ہے کہ میں کرتی ہوں آپ نہیں کرتے. تو انوائرمنٹ نہ خراب کریں. میں تو ہمیشہ یہی کرتی ہوں, زبردستی کہہ کے کرواتی ہوں, اور یقین کریں اسی میں خوش ہوتی ہوں. مجھے پتہ ہے, جیسے اب میں جانتی ہوں اپنے ہسبینڈ کا, مجھے پتہ ہے کہ جی کہ ایسے آرام سے بولنے والے نہیں ہیں, تو میں کہہ کے کرواتی ہوں. اور شروع میں برا لگتا تھا, اب الحمدللہ. تو ہر چیز حکمت اور صبر سے حاصل ہوتی ہے. زبردستی تعریف کروائی جا سکتی ہے کہ میری تعریف کریں یا میں پیاری لگ رہی ہوں, کیوں نہیں. اچھا یہ آپ سوال کر رہی ہیں یا یہ کہہ رہی ہیں, کیوں نہیں کروائی جا سکتی؟ جو شروع میں کسی نے سوال کیا تھا کیسے عادت چینج کریں, تو ایسے عادت چینج کریں. دیکھیں بچے کو ایک ایسی سی مثال بتا رہی ہوں, پوٹی ٹرین کرتے ہیں نا, کیسے کرتے ہیں, ایسے ہی خود بخود ہو جاتا ہے بچہ پوٹی ٹرین. ابھی تو خیر جو لڑکیاں ہوں گی ان کو نہیں پتا ہوگا, کہنا پڑتا ہے نا.
تو عادتیں میں نے شروع میں کہا کہ ایک احساس دلانا پڑتا ہے. بعض لوگوں کا کانشیس لیول مختلف ہوتا ہے، کچھ بہت جلدی احساس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا رسپونڈ کرتے ہیں. کچھ لوگ بہت دیر سے احساس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ جن کے دل اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں ہوتا ان میں تو وہ بالکل بھی نہیں کرتے. تو یہ زبردستی تو آپ ہم لوگ چھوڑ ہی دیں نا. جہاں زبردستی کا لفظ آتا ہے وہاں پہ مظلوم بھی ہم بن جاتے ہیں. تو ہم نے خود اپنے اوپر محنت کرنی ہے. میرا ایک پرسنل کویشچن ہے، ہسبینڈ کو موسٹلی کس چیز کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اپنے بیٹر ہاف سے؟ آپ بتائیں. گڈ پوائنٹ ندا رحمان. رائٹ، ریڈ دا بک 5 لینگویج گیری چیپمن. اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات. نہیں میں بتا رہی ہوں. اچھا آپ بتا نہیں. اللہ خوش رحمت برکت آمین. یہ مات اللہ کون ہے؟ شوہر کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے. بعض دفعہ یہ ہم ابھی ایکسپیکٹیشنس پہ بات کریں گے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ شوہر کی تعریف کریں تو اگر وہ پہلے سے خود سر ہو تو وہ اور غرور میں آئے گا اور آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ میوچولی ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی ہو سکتا ہے بہت خود پسند ہو تو اس وقت آپ اپنی تعریف بھی کروائیں. میں نے یہ بات میں نے کیا کہا کہ محبت ایسی نہ ہو کہ انسان اپنا آپ ختم کر دے. محبت جو ہے نا وہ وقار کے ساتھ محبت ہمیشہ سوٹ کرتی ہے نا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر کسی کو بہت ہی اپنی وہ ہے چاہ ہے آپ اس کی کرتی ہیں، یہ نہیں کہ اس لیے، تو اپنی بھی کروائیں. ٹھیک ہے، زبردستی کہہ کہ جن کا پیپر ہے نک نیم امات اللہ. اچھا امات اللہ، ٹھیک ہے. یہ بات اس میں کسی نے کوئی اور بات کہنی ہے؟ ہم آگے چلیں، بہت لمبا ہو گیا ٹاپک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو. یعنی لباس کی مانند ایک دوسرے جیسا ہونا چاہیے. اس کو ہم ابھی آگے ڈسکس کریں گے. نیکسٹ کریں پلیز. ٹھیک ہے. نیڈز اینڈ رائٹس. نیڈز اینڈ رائٹس کیا ہوتے ہیں؟ ہماری ضروریات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، ہماری ضروریات، نیڈ اینڈ رائٹس. اچھا، جو نیڈ اینڈ رائٹس میں بات کروں گی تو جو یہ عمومی یہ تو سب کو پتہ ہے نا جی. نان نفقہ اٹھانا اور جو ہے وہ اچھی طرح حسن سلوک جو ہمیں قرآن اور سنت اور ہر جگہ ملتا ہے نا، جو ہے وہ عورت کے لیے کیا کہا گیا؟ نیک متاع جو ہے دنیا کی وہ بہترین بیوی ہے. اور یقین کیجئے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ظاہر ہے حدیث اور قرآن پہ تو جسے کہا گیا نا کہ لا ریب فیہ، کوئی شک ہی نہیں ہے. تو جس کو نیک بیوی مل گئی، جس چیز کا میں نے ہمیشہ دیکھا، چاہے وہ کیسے ہی فائنینشیل اسٹیٹس میں تھے کیسے ہی، لیکن مجھے لگتا ہے جب میں نے ان زندگیوں کو قریب سے دیکھا تو مجھے لگتا ہے کہ زندگیاں سنور گئیں، گھرانے سنور گئے. اس لیے کہا گیا کہ جو سب سے بہترین متاع دنیا کی، انسان کے پاس پیسہ ہو، انسان کے پاس اسٹیٹس ہو، ڈگریاں ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر نیک بیوی ان دا سینس کہ حقوق پورے کرنے والی اور ذمہ داریاں پوری کرنے والی اور اللہ کے خوف سے ڈرنے والی. ذمہ داریاں حقوق تو ایک عام عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن اللہ کا خوف اگر اس میں شامل حال نہ ہو تو وہ ظاہر نیک بیوی نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے. اور مردوں کو کیا کہا گیا کہ کہا تھا نا، دا بیسٹ آف یو آر دوز ہو آر بیسٹ ٹو دیئر وائفس. ٹھیک ہے نا، کہ جو اپنی بیویوں سے، یعنی انسان اور رشتے تو بڑے اچھے نبھا دیتا ہے. جیسے سلمان آصف صدیقی کہتے ہیں نا کہ باہر تو بڑے تمغے مل جاتے ہیں، آپ اپنے بیوی اور بچوں سے پوچھئے جو وہ بتائیں گے آپ کے بارے میں. میں بعض دفعہ کبھی مجھے بڑا ہوتا ہے کہ کوئی پوچھ لے کہ ماما کیسی ہیں، یا میرے ہسبینڈ سے پوچھ لے تو پتہ نہیں کیا ریئیکشنز ملے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویسا بننے کی کوشش کریں. یعنی اگر ان سے اچھائی کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے بچوں اور شوہر یا بیوی اور بچوں کی حیثیت میں، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی میں وہ کریکٹر جو ہے نا آپ کا بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا بالکل بھی پریکٹس اور بیوی نہیں ڈھونڈتے ہیں کہ بیوی آ کے سدھار لے گی. یہ ہم نیکسٹ اس میں کریں گے جہاں سسرالی وہ ہوتا ہے نا. یہ تو خیر دیکھیں اس وقت ہم ہسبینڈ وائف سبجیکٹو اور آبجیکٹو کی بات کر رہے ہیں، ادھر ہم یہ بات نہیں کر رہے. یہ تو خیر شروع سے ہی وہ ہے. میں تو یہی کہتی ہوں کہ جو ایمانی لیول ہے نا، جو کفو کی بات کی گئی،
ہم ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں غلط رائج ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف دین سے دوری. تو ایسے معاملات میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتے کہ اگر لڑکے کے ماں باپ ہیں، وہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ کس لیول پہ، کس اس پہ اسٹیٹس اس کا کیا ہے. اسی طرح لڑکی ڈھونڈیں، اور لڑکی کے والدین کے لیے بھی کہ جی لڑکی شرعی پردہ کرتی ہے اور سب کچھ ہے، اور پھر اس کے لیے جو ہے اس طرح کی فیملی دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ بالکل ہی یعنی مختلف ہے. تو ظاہر ہے یہ پھر کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ تو پھر یہ ہے کہ ماں باپ کی وہ کرنی ضروری ہے نا، کاؤنسلنگ، یا پھر ہمیں اس رجحان کو بدلنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نیڈ اور اس میں کیا فرق ہے؟ نیڈ اور ریکوائرمنٹس کی بات کریں گے کہ اچھا کچھ چیزوں پہ جیسے کھانا پینا اور یہ سب چیزیں، جیسے اچھا اس میں کچھ چیزوں کو اسپیسیفکلی بات کروں گی کہ شروع میں ہم یہ ڈیفائن کرنے والے ہوں. جیسے اجازت کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جی اب وہ کہیں میکے جانا ہے، کہیں جانا ہے، تو ہم ہر ایک سے اجازت لیتے پھریں گے، ٹھیک ہے نا جی. ساس سے بھی لینی ہے، سسر سے بھی لینی. اجازت اور اطلاع میں فرق ہوتا ہے، اور اس میں کوئی اس میں وہ بات نہیں ہے، یعنی یہ مت سمجھیے گا میں کہہ رہی ہوں نہیں لینی چاہیے، لیکن میاں بیوی میں یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ جی ہسبینڈ کی مل گئی اجازت کسی بھی معاملے میں نا، کہ جی پارلر جانا ہے، شاپنگ پہ جانا ہے، فلاں دوست کے پاس جانا ہے، میکے جانا ہے، تو ہم یہ کہنے تو ہمیں صرف شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے. شادی دیندار سے، ہاں یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ایک بہت بڑا معاملہ ہے پاکٹ منی کا، کہ میں تو ہر ایک کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ شروع سے ہی بے شک آپ کا پورا نان نفقہ سب کچھ اٹھاتے ہوں شوہر، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیشہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ پاکٹ منی جو ہے نا وہ ریزرو یعنی مانگیے، کہہ کے مانگیے. اکثر اب وہ دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بالکل ہی کھلا ہاتھ ہوتا ہے، سب کچھ اوپنلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بعض لوگ جو ہوتے ہیں نہیں ہوتا. تو ہر معاملے میں ضروری یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ہم لوگ یعنی پاکٹ منی اپنی ضروری ان سے کہہ کے نا کہ جی وہ، اور اپنی پسند اور ناپسند. ٹھیک ہے بیٹے، کیا کیا ہے آپ نے؟ جاؤ. ٹھیک ہے. اچھا سعیدہ کچھ کہیں گی آپ، یا بس ہم آگے جی چلیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ لو. اگر آپ بیٹے کو دیکھ رہی ہیں تو میں بات کر لیتی ہوں اسی حوالے سے، اسی کو کنٹینیو کر لیتی ہوں کہ پاکٹ منی اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ سٹارٹ میں کرنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. ان سب چیزوں کو سٹارٹ میں بچوں کو ہسبینڈ کو جو ہے ہسبینڈ وہ وائف میں عادت ڈالنی ہوتی ہے. ہاں جی. اور آپ یہاں پر ایک چھوٹی سی باتیں کر آپ کے حوالے کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو یہ دیکھ لیجیے کہ آپ 15 سال بعد کون کون سی رسپانسبلٹیز پوری کر سکتے ہیں. تو وہی رسپانسبلٹی آپ شادی کے سٹارٹ میں لے لیں، اپنے اوپر لیجیے اور اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیجیے. اور باقی جو ہے وہ ہم شروع میں اچھا بننے کے لیے، جگہ بنانے کے لیے، اور اپنے آپ کی اپنی امپورٹینس دکھانے کے لیے ہم جو ہے وہ بہت کچھ لڑکیاں جو ہے وہ بہت کچھ اپنے ذمہ لے لیتی ہیں. اور پھر جب آہستہ آہستہ پریگنینسی ہوتی ہے اور بچے ہوتے ہیں اور آگے لائف چاہتی ہے تو وہ عورت اور بری بن جاتی ہے. اس کو دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا اور اب یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، اور مسائل زیادہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو سٹارٹ سے ہی وہ چیزیں کریں، وہ چیزیں لیں، اتنی انرجی دکھائیں جتنی انرجی آپ دکھا سکتے ہیں. آپ 10 سال بعد، 15 سال بعد بھی جو کام آپ ذمہ داریاں اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے اندر جو ہے وہ اندر آپ کا بھر نہ جائے اور آپ پھٹے نہ آخر میں، بلکہ احسن طریقے سے آپ اپنے رشتوں کو لے کر چلتے رہیں، اسپیشلی ہسبینڈ کے رشتے جی کو. ٹھیک ہے. ایک بات جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی اس ٹاپک پر، بہت ہی پیاری میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. وہ یہ کہ جب تک ہمارے نزدیک ہماری امپورٹینس نہیں ہوتی تو ہم دوسروں کو اپنی امپورٹینس کا احساس نہیں دلا سکتے. تو ہمیں سب سے پہلے ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے اپنے بارے میں کہ ہم کیا ہیں، ہماری کیا نیڈز ہیں، ہماری کیا ضروریات ہیں. اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. تو ہمیں خود پتہ ہوتا ہے نا اپنے بارے میں، یعنی مطلب یہ سیدھے الفاظ میں ناٹک نہیں کر سکتے دنیا کے ساتھ نا کہ آپ خود کبھی آپ نے اپنی امی کے گھر پر یا اپنے لیے کچھ بھی نہ کیا ہو، آپ اچانک سے بولیں کہ میں ہسبینڈ کے گھر پر جا کر جو میں سارا کچھ کرنے لگ جاؤں گی. ایسا نہیں ہے. آپ کو ابھی سے پتا ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے کیا ہماری امپورٹینس ہے، ہمیں کن چیزوں کا ہمیں استعمال کرنا ہے، کن چیزوں کا استعمال نہیں کرنا. ہر چیز کا ہمیں خود پتا ہونا چاہیے ہمارے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. پھر یہ ہمارے پیٹرنز بن جاتے ہیں. اگر ہم اپنے گھر پر ہی اپنا حق لینے والے نہیں ہیں بلکہ دینے والے ہیں تو پھر یہ ہمارا پیٹرن ہے، پھر ہم اس کو آگے بھی جا کر اسی طرح جاری رکھتے ہیں.
تو ہمیں اپنے پیٹرن پر کام کرنا. جی جزاک اللہ خیر. جی. تو میں کروں آگے. اچھا پھر اس میں ایک چیز کیا تھی، فزیکل انٹیمیسی والی بات تھی کہ میں نیڈز اور ریکوائرمنٹس میں بات کر رہی ہوں کہ جو ابھی یہاں پہ کسی نے سوال کیا نا، بیٹے آپ وہاں چلے جاؤ، ٹھیک ہے، وہاں بھائی کے پاس جاؤ، کہ کسی نے سوال کیا کہ جی کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں شوہر. تو کچھ چیزیں اپنے لیے، اپنی سیلف سیٹسفیکشن اور اپنی جسے کہیں نا کہ جو کام کر کے آپ خوش ہوں. جیسے میں نے ایک دفعہ وہ کی تھی کہ بوسہ لینے والی عادت نا، یعنی چومنے والی جو عادت ہے میاں بیوی میں، کہ جیسے کیا نام ہے، گھر سے باہر جا رہے ہیں تو ہم دعائیں پڑھ کے پھونکتے ہیں جو بھی اس طرح سے. تو ایک عادت ڈالیے کہ ہاتھ، جیسے ظاہر میاں بیوی کے درمیان تو ہم کر سکتے ہیں، بعض دفعہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے، اس طرح کا ٹاپک ہمارے لیے ان کامن ہے کہ جی ایک دوسرے کو بوسہ دیں، ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ یعنی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نا، کہ لا کے ہاتھ میں چیزیں رکھیں، یا جی وہ آئیں تو دروازے پہ کھڑے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے. اب شروع کیا ہوتا ہے، شروع کے 6 مہینے 1 سال ہم نے کام کر لیا کہ یعنی جو ہے، لیکن ہے اپنی امپورٹنس والی بات ہے. اب ہم کیا ہوتا ہے کہ جی وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ ہمارا حلیہ اچھا ہو اور ہم جو ہیں وہ اچھے تیار ہوئے ہوئے ہوں، یہ تو بہت دور کی بات ہے. گھر میں کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، جتے ہوئے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، اور جیسے بھی میلے اور پسینے اور بدبوئیں سب کچھ آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ جی وہ آئیں. تو اب کیا کہا گیا کہ شوہر کے حقوق میں سے کیا ہے چیز کہ جب وہ بیوی کو دیکھے تو وہ اس کا دل خوش کر دے نا، یہ بات ہے نا. اچھا ایک چیز مجھے لگ رہی تھی، دیکھیں نیڈز اور اس میں اسی طرح جو فزیکل انٹیمیسی، جو ڈیمانڈ والی بات کی نا، کہ ٹھیک ہے شرم اور حیا ہر چیز کا پہلو ہو، لیکن بعض دفعہ جو ہے نا، دیکھیں ایک بات کس حد تک مجھے کتنا کھل کے ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ آج کل فتنوں کا دور بہت ہے، اور جو اس طرح کا معاملہ ہے نا کہ شیطان نے حیا پہ گھات لگائے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے سب سے زیادہ جو مرغوب توڑنے والی چیز ہے نا، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. تو ہم یہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ جی جو فزیکل انٹیمیسی ہے یا رومانس ہے یا آپس میں قربت اور انس کا تعلق ہے، وہ صرف میاں کی ذمہ داری ہے. تو ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ بہت ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں فزیکل انٹیمیسی میں، آپس کے رومانس میں، اور وہ اظہار بھی کرتے ہیں اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ ان سے اظہار کیا جائے، ٹھیک ہے. تو یہ اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر شرم اور حیا تو ظاہر ہے وہ ہوتی، if you don't yourself you won't be able to love someone else، ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھیں کہ جی سامنے والا کرے گا، نہیں، آپ کبھی خود سے ہوتا ہے ایسا، یعنی بہت اسٹبورن سے اسٹبورن، بہت ہی خوش مزاج بھی انسان جو ہوتا ہے نا، وہ آہستہ آہستہ پگھلتا ضروری، پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. لے لو کہو ماما نے کہا ہے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض دفعہ ہمیں فزیکل انٹیمیسی کے معاملات میں بھی جو ہے نا پہل کرنی پڑتی ہے، اور کرنی چاہیے جہاں ہمیں لگے کہ ہاں اس سے معاملات بن سکتے ہیں. کیا ہے یہ؟ ٹھیک. اچھا اس کے بعد میں نے جو اس کی بات کی تھی کہ پرسنل گرومنگ نا. اچھا اس میں دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی اچھی میں نے کہیں سے لیا تھا یہ، کہ جو ابھی بات کی یہاں پہ میرے خیال میں خولہ نے یا ماریہ باجی نے بات کی تھی کہ سیلف ایکچولائزیشن، یعنی اپنی پرسنل گرومنگ میں آ جاتی ہے نا، کہ ہماری سیلف اسٹیم مجروح ہو رہی ہے. سیلف اسٹیم پہ بہت پہلے میں نے ایک وہ لی تھی کہ سیلف اسٹیم مجروح ہو رہی ہے. اس سے پہلے تو یہ کہ ہم پہچانیں تو صحیح کہ ہمارا اپنا آپ ہے کیا. اور یہ بہت اچھی، آپ بے شک اس کا اسکرین شاٹ لے لیں یا پھر ابھی ریکارڈنگ مل جائے گی، کہ جب ہم اپنے آپ سے تعلق بنا لیتے ہیں نا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیثیت دی ہے، ٹھیک ہے، اور تو پھر ہم اس کے بعد جو ہے نا وہ ہماری فرینڈشپ، اس کے بعد فرینڈشپ بھی، انٹیمیسی بھی، اور سارے کنیکشنز بننا شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں سب سے پہلے جو سب سے نیچے ہے، میں نے اوپر سے شروع کیا تھا، سب سے نیچے کیا ہے؟ فزیولوجیکل نیڈس، کھانا، رہنا، اور فوڈ، شیلٹر، سلیپ، کلوتھنگ، ریپروڈکشن. یہ وہ تمام کام ہیں جو ہم بھی کر رہے ہیں اور جانور بھی کر رہے ہیں. اور مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب پتہ نہیں زیادہ، یا تو یہ کہ اپروچ زیادہ ایسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو یعنی شادی شدہ زندگی میں ایٹ لیسٹ اپنی ان ضروریات پہ ہیں، پیرامڈ میں سب سے نیچے ہیں،
کہ ان کی اور کسی قسم کی نیڈ پوری نہیں ہو رہی سوائے اس کے کہ وہ بس ان کی جسے کہتے ہیں نا کہ ان کے جو بنیادی ضروریات ہے زندہ رہنے کی، اور یعنی جو ہم جنہیں سمجھتے ہیں کہ ہاں بس ان کے ساتھ زندگی گزر سکتی، اور وہ پھر اتنا ان کا اوور ویلمڈ اور فرسٹریٹڈ رویہ. اس کے بعد کیا ہے، ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ سیفٹی نیڈز نا، سیفٹی نیڈز کیا، پرسنل سیکیورٹیز، اس پہ ہم ابھی آگے چل کے بات کریں گے. پھر اس سے اوپر آتا ہے یعنی جہاں پہ آپ کو تحفظ کا احساس ہو، جو کہا گیا نا میاں کو بیوی کی اس سے، وہ تو خیر ہوتا ہی الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اتنا ہے، لیکن بیوی کو بہت ساری انسیکیورٹیز شوہر سے وابستہ ہوتی ہیں، اس پہ ہم ابھی بات کریں گے. اس سے جب وہ چیز ہم اسٹیپ ہم جمپ کر لیتے ہیں تو ہم آتے ہیں لو اینڈ بلانگنگس پہ، یعنی ہم نے رشتوں کو دینا ہے اور نبھانا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ تمام چیزیں جب ہم اوپر بڑھتے ہیں چڑھتے ہیں تو پھر ہماری آتی ہے سیلف اسٹیم اور سیلف ریسپیکٹ، جو ہم پچھلے اس میں بات کر چکے ہیں کہ ہم نے اس کو حاصل یعنی سیلف اسٹیم کو حاصل کرنا ہے. اور سیلف اسٹیم کو ہم اس وقت حاصل کریں گے کہ جب ہمیں اپنی ذات سے محبت ہوگی. جی بالکل نیچے والی نیڈز پوری ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ تو خوش قسمتی ہے نہیں، خوش قسمتی تو ہے لیکن ہم نے اس کو جو ہے محنت کر کے حاصل کرنا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری سیلف اسٹیم کہاں ہے، ہماری ہم خود ہی اپنی نظروں میں اتنے گرے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو جب ہم اس کے لیے کام نہیں، اب کیسے کام کریں گے، یہ ہم اگر اتنی ساری باتوں کے بعد بھی ہم یہ سوال کریں کہ کیسے کام کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شخصیت کا صحیح ادراک ہمیں نہیں ہے نا. اچھا اب ہم اس پہ آتے ہیں کہ پرائیویسی اینڈ پرسنل اسپیس. کیا ہے پرائیویسی اینڈ پرسنل اسپیس؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ جو میں بتاتی چلوں کہ اپنے معاملات کو دوسروں سے پرائیویٹ رکھنا، ٹھیک ہے. اچھا اس میں آپ مجھے کرتے جائیے کہ فلاں پوچھ رہا ہے، آپس میں بہت ہوتا ہے اکثر گھرانوں میں، اور بڑی حیرانی والی مجھے بات لگتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کہ جی شوہر بیوی کے معاملات میں انٹرفیئرنس کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں یا شوہر سے پوچھتے ہیں. تو یہ بات شروع میں ہی لمٹس اینڈ باؤنڈریز میں تھی کہ آپ جو ہے وہ یہ سیٹ ہو یہ بات کہ کچھ بھی ہو کسی کو یہ بتانے والی باتیں ہیں ہی نہیں. یعنی حتیٰ کہ جو ازدواجی معاملات ہوتے ہیں وہ پیرنٹس سے بھی شیئر کرنے والی چیز نہیں ہے نا، ایسی ہی بات ہے. تو یہ کم از کم ٹھیک ہے، اور بہت سارے کمزور پہلو ہوں گے، بیوی میں بھی شوہر میں بھی، شوہر بات مان لیتا ہوگا یا پھر کسی موقع پہ بیوی کی حق تلفی ہو جاتی ہوگی. لیکن یہ پرائیویسی کے معاملات ایسے ہیں، کمرے کے اندر کے معاملات کہ جس پہ ایک گول سیٹ ہو کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے یہ چیزیں لیک نہیں کرنی. شاید ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یہ بات ایسی لگے، لیکن یہ بہت جو ہے نا ایشو اس بیسس پہ ہوتا ہے. بیٹے بھائی کو بلا کے لائیں، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا تھا کہ پرائیویسی میں، اچھا پرسنل اسپیس کیا چیز ہے؟ پرسنل اسپیس کیا چیز ہے؟ اور کیا چیزیں آ سکتی ہیں پرائیویسی میں؟ آپ لوگ ذرا مینشن کریں. ایسا ہو جائے تو سارے مسئلے ہی حل ہو جاتے ہیں، اور ایسا کرنا ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز پرسنل پرائیویسی میں کیا آتی ہے کہ شروع میں، ٹھیک ہے، اب کہ بھئی یہ آپ کا کمرہ ہے. دیکھیں جو سورہ حجرات ہے نا، جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں یا جن کی شادیاں ہو گئیں، آپ ذرا سورہ حجرات کو پڑھیے. اس میں تمام اخلاقی، گھریلو اور باہر، یعنی تمام اخلاقیات، اسلامی بنیادی اخلاقیات موجود ہیں. پڑھنا چاہیے اور پڑھوانا چاہیے. کبھی کوئی اس طرح کا اجتماعی مطالعہ، کبھی کوئی اس طرح کے آپس میں بیٹھ کے وہ پڑھ لیا جائے کہ اچھا اس میں پرائیویسی میں بیوی کے فائنینس دوسروں سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں. فائنینس بالکل ہر طرح کے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اپنے خفیہ معاملات کو دوسروں پہ نہیں کھولو. یہ حدیث کا مفہوم ہے نا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اچھا دوسری چیز کیا ہے کہ جی پرائیویسی میں بیوی کی ہاں یہ لگوانا چاہ رہی ہے کچھ، ٹھیک ہے. تو اچھا دوسری چیز کیا ہے کہ پرائیویسی، اور کیا چیز ہے کہ جی رات کو سونے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، کمرے کی پرائیویسی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے وہ بیسک بنیادی نیڈز کہ جی اب کتنوں کا ہم نے ایسے سنا کہ کوئی بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی بھی آ کے آرام سے کمرے میں چلا جاتا ہے. تو یہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہونی چاہیے. اور دیکھیں ٹرینڈ بنانے کے لیے، کسی چیز کو اپلائی کرنے کے لیے کوئی چیز بھی جو ہے نا
آواز سلو آ رہی ہے اس لیے کہ میری آواز کم ہو گئی ہے. تو کسی بھی چیز کو جو ہے نا اپلائی کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ہر ایک میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ بھائی جھگڑا ہو تو اس میں فیملی کو بیچ میں کودنا نہ چاہیے. باتیں نہیں بہو کو پہلے خود ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. اس میں یہاں پہ میں یہ بات کروں گی کہ اگر شوہر اور بیوی ایک بات پہ اتفاق ہے, ایک بات سیٹ ہوئی ہوئی ہے, تو اس میں پھر پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ فلاں کیا کہتا ہے فلاں کیا کہتا ہے. بعض چیزوں کو اگنور کر دیں. جب ایک بات ہے, جب شوہر آپ کے سپورٹ پہ موجود ہے, پیچھے آپ کے کھڑا ہوا ہے, تو پھر کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے فلاں یہ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ ایک ڈیسیجن پہ ہیں تو پھر کوئی کتنا ہی انٹرفیئر کرتا رہے, ٹھیک ہے, آپ مطمئن رہیں کہ شوہر آپ کی سپورٹ کرنے والا ہے, آپ کی طرف سے جواب دینے والا ہے, تو پھر ایسی پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بلکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا, میرڈ لائف میں بھی آپ خود سسٹم بنانا پڑتا ہے. تو ان چیزوں کو اب کیا ہے کہ جی رات کو آپ کا بنیادی حق ہے جس کو کہا گیا نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کیا کہ خود کہہ نہیں سکتے تھے, ظاہر نبی تھے, شدید کوفت ہوتی تھی انہیں اس چیز سے, دکھ یعنی تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حجروں کے باہر سے کھڑے ہو کے آوازیں نہ لگایا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, بلکہ اجازت لیا کرو. اور یہ بھی بتایا کہ انہیں ظاہر انسان ہے, انہیں تکلیف پہنچتی ہے اس سے, تو کیا ہے کہ اجازت لے کے آنے والا معاملہ ہو کمروں میں. کتنی بڑی بات ہے, ٹھیک ہے, یہ چیز. اور اس کا برملا اظہار کریں. یہ ہے اصل میں, یہ ہے آپ کا اصل حق, کہ جب اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی ایک پرائیویٹ لائف دی ہے تو اس کو پرائیویٹ لائف بنانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. ہم ہر چیز کو دوسرے کے سر پہ نہیں رکھ سکتے کہ یہ کرے گا, بلکہ ہمیں خود کوشش کرنی پڑے گی. جی جو سنت اوقات ہیں وہ بتانے چاہیے کہ پیار سے, آرام سے, اسرٹیولی. یہ ہے اصل میں حق گوئی, یہ ہے دین کی دعوت. کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اچھا وہ کمرے میں آ کے یوں بیٹھ رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں. میں تو حیران رہ جاتی ہوں کہ جی آ کے ٹی وی لگا ہوا ہے تو ٹی وی آپ بند کر دیجئے, نکلوا دیجئے. اے سی ہے تو سب اے سی بند کر دیجئے. آپ کی اپنی پرائیویسی کسی لیول پہ وہ نہیں ہو سکتی, اور کرنی چاہیے. اور اس معاملے میں آپ کو یہ ہے اصل میں کہ ان چیزوں پہ آپ نے ایک ویژن رکھنا ہے. نہیں رکھتے تو اس چیز پہ دوسرے کی حساسیت بڑھائیے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس پہ رکھنا چاہیے. کہ جو ہے وہ بہت ساری اس طرح کی اور چیزیں. اس میں آپ لوگ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کروا لیں. اچھا میں ٹھیک چل رہی ہوں یا نہیں, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں بالکل ہی الگ جا رہی ہوں؟ سو تو نہیں گئے؟ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے پورا. جی ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا اس میں ایک چیز یہ ہے تو بچوں کے حوالے سے, اس کو چاہیں تو آپ وہ کر لیں. کب تک ہے ورک شاپ؟ بس ہم ختم کر لیتے ہیں 3 بجے تک. یہ سب سے پہلا سرکل جو ہے نا وہ می ہے. سب سے پہلا سرکل جو ہے وہ می ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد شروع ہوتی ہے فیملی, اس کے بعد شروع ہوتی ہے فرینڈ شپ, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اور دوسری چیزیں, کمیونٹی ہیلپر, اسٹرینجرز. اس میں سے کسی کو بھی ہم کسی سرکل سے پہلے لے آئیں گے نا تو وہ مس فٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس کو صحیح, ہر سرکل کو اپنے مقام پہ رکھنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. پرسنل اسپیس کیا چیز ہے؟ پرسنل اسپیس آپ لوگ بتائیں. کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پلیز جلدی کر لیجئے تاکہ اس کو ہم وائنڈ اپ کریں. اچھا پرسنل اسپیس میں کیا ہے ایک چیز کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جی شادی ہو گئی تو ایسا تو کر ہی نہیں سکتا نا, ظاہر ہے. یعنی شادی ہو گئی تو ویسے ایسا نہیں ہوگا, لیکن ہر جگہ ضروری نہیں ہے ایک ہی جیسا معاملہ ہو کہ جی وہ شادی ہو گئی ہے تو والدہ کے پاس کیوں بیٹھ رہے ہیں, دوستوں میں کیوں جا رہے ہیں, یہاں کیوں گئے ہیں, وہاں کیوں گئے ہیں, ایسا کیوں کر رہے ہیں, ویسا کیوں کر رہے ہیں. تو شوہر کو بیوی کی حیثیت میں بھی پرسنل اسپیس دینا چاہیے, اور بیوی کو شوہر کی حیثیت میں بھی پرسنل اسپیس دینا چاہیے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کوئی بھول ہو گئی ہے, یا پھر ایک فرد ایسا ہے جس کو بار بار کہنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک بار کہنے سے وہ نہیں اس کو یاد. اچھا میں نے آپ کو کہا تھا یہ چیز لے آئیں تو میں بھول گیا, دوسری دفعہ میں نے آپ کو کہا تھا یہ چیز لے آئیں. تو ایک بندے کی عادت ایسی ہوتی ہے,
گنجائش جب تک ہم دیتے رہیں گے ہمارے لیے اپنے لیے بھی آسانی رہے گی اور سامنے والے کے لیے بھی آسانی رہے گی، جب تک پرسنل اسپیس دیتے رہیں گے، ٹھیک ہے. لیکن پرسنل اسپیس جب وہ اکیلا رہنا چاہیں تو ٹائم دیں ان کو. ہاں نہیں تو پھر آپ اچھا پرسنل اسپیس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی قدغن نہ لگا دی جائے نا، کہ جیسے جی پہلے دوستوں میں ملنے جلنے والے تھے، اب آپ کو ان کا باہر جانا ہی برا لگتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ضرور ہے کہ اس کو لمٹ کیا جائے، لیکن ود ان لمٹس آپ پرسنل اسپیس دینا چاہیے نا. ٹھیک ہے، یا پھر اب والدہ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آئے ہیں، یا جیسے آپ خوش دلی سے آفس سے آئیں تو بیٹھنا چاہ رہے ہیں والدہ کے پاس، تو یہ پرسنل اسپیس میں، لیکن ود ان لمٹس. جہاں ضرورت سے زیادہ چیز ہوتی ہے پھر وہ پریشان کن ہوتی ہے. نہ اس چیز پہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے، نہ اس چیز کو ایشو بنانا چاہیے. ٹھیک ہے، نہ اس چیز پہ یعنی ٹھیک ہے عادتیں آہستہ آہستہ سیٹ ہوتی ہیں نا، مہینے 4 مہینے 1 سال 2 سال، پھر جب فیملی اسٹرانگ ہوتی ہے، بانڈنگ اسٹرانگ ہوتی ہیں، اس وقت پہ چیزیں بدلنا شروع ہوتی ہیں. آگے ہم چلتے ہیں. کمیونیکیشن اینڈ ایکسپریشن کیا ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی اچھی بات کہی ہوئی ہے کہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ صرف 7% افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، اور جو ٹون ہوتی ہے ہماری، یہ عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے، وہ 38% افیکٹ کرتی ہے، اور جو باڈی لینگویج ہے وہ 55% نا. تو اب آپ دیکھیے واقعی میں ایسا ہے کہ ہم بولتے کم ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری ٹون اور ہماری باڈی لینگویج مختلف ہوتی ہے. اور جی شوہروں کا کیا وہ ہوتا ہے کہ جی موڈ خراب ہے، ٹھیک ہے، منہ بنا ہوا ہے، ایسا ہے نا، ایسا ہوتا ہے. تو اگر ہم، اور کیا ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہماری ٹون اور ہماری لینگویج، اگر ہم وہی بات بول دیں، ٹھیک ہے، تو کافی سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گی. جی بالکل کر لیجئے. جاؤ، نہیں ابراہیم کچھ نہیں کر رہا. جی بولیے. کچھ کہنا تھا؟ نہیں تو ہم آگے چلیں. اچھا، انسیکیورٹیز اینڈ ریزرویشنز. انسیکیورٹیز کیا ہوتی ہیں؟ انسیکیورٹیز کیا ہوتی ہیں؟ اچھا، انسیکیورٹیز کیا ہیں؟ آواز نہیں آ رہی. جب آپ شادی کر کے جاتے ہیں تو اپنی اماں والی سوچ نہ لے کر جائیں. جی بالکل ہاں صحیح بات ہے، اس پہ ہم ابھی بات کر لیں گے. انسیکیورٹیز کیا ہیں؟ کچھ فیئرز اباؤٹ پرسنل شارٹ کمنگز. اچھا، فریش ریلیشن شپ کو فریش ہی لے کے چلنا چاہیے. جی بالکل یہ بات ہے. اچھا، انسیکیورٹیز کیا ہیں آج کے دور میں؟ کہ بالفرض ایک بات ہے کہ جیسے کسی کا کوئی پچھلا ریلیشن شپ ہو نا، کوئی نکاح، لڑکا یا لڑکی کا کسی قسم کا منگنی ہوئی ہو، اور جو آپ کو اپنے اندر کمی فیل ہوتی، وہ ہاں وہ بھی ہے، لیکن جو بہت ہاٹ ہے اور جو سننے میں آتا ہے کہ جو ہے کوئی منگنی ٹوٹی تھی یا کوئی اس طرح کا ہوا اور آپ اسے لے کے بیٹھے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، اب وہ تو آپ کا سامنے والا بدل جائے گا، میرے مطابق سامنے والا بدل جائے گا، یا پھر ٹھیک ہے. تو جو ریزرویشنز اور انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، ایک تو یہ بہت بڑی، ٹھیک ہے، یہ اس لیے کہ اس کے حوالے سے بہت مسائل آتے ہیں، تو یہ جائیں واش روم جائیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بہت بڑی. دوسرا یہ کہ اس چیز میں پھر اپنا دماغ، جو چیز پہلے گزر چکی، جو ماضی ہے، اس کو ماضی کا ہی حصہ رہنے دیجیے. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ دوبارہ سے بتائیں پلیز. آواز چلی گئی تھی. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ انسیکیورٹیز آج کے دور میں کیا ہیں، کچھ یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہوں، باقی ہوتی ہے کہ ایک تو ہسبینڈ وائف کے پچھلا کا کوئی ریلیشن شپ، یعنی کوئی منگنی ٹوٹی، کوئی نگاہ ٹوٹا یا کوئی رشتہ ٹوٹا، تو اور اگر وہ ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے شاید لڑکے کے دماغ میں تو نہ ہو لیکن لڑکیوں کے دماغ میں رہتا ہے. ایک بات ہے، مثال ہے. تو جو چیز ماضی، یہ ایک مثال میں نے اس لیے دی کہ جو چیز ماضی کا حصہ ہے اسے ماضی کا حصہ رہنے دیجیے. ٹھیک ہے، اس کا اپنی زندگی پہ اس کا اثر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی زندگی پہ اس کا اثر ڈالیں گے تو پھر آپ خود پریشانی میں آئیں گے. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا کہ پچھلے 1-2 دن میں نے
دو تین لوگ ایک جیسے اس کے آئے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہونا، ٹھیک ہے، بات کرنا پسند کرتے ہیں، کوئی کزن ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کچھ، تو اس میں پھر کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ سعیدہ ہیں آپ یہاں پہ؟ اگر سعیدہ ہیں تو تھوڑی اس پہ بات رکھیں گی۔ اچھا دیکھیں، جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ بہت ہی یہ ایک ایسی بات ہے، اللہ تعالیٰ میں معاف کرے، انسان کا ایمان اس فتنے کے دور میں ایٹ رسک ہے نا، تو ایکسٹرا میریٹل افیئر یا کسی بھی طرح کا کہ جی فلاں سے باتیں کرتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، فلاں کے میسیجز آتے ہیں، تو ایک بات تو یہ کہ یہ باؤنڈری اور لمٹس میں سیٹ کر دیجئے، باؤنڈری اور لمٹس میں سیٹ کر دیجئے کہ یہ ان کمپرومائزیبل ہے نا، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ، آپ مجھے ایک منٹ دیجئے گا، کیا کریں تو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ کے لیے یہ ان کمپرومائزیبل چیز ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز یہ کہ دین کے حوالے سے بتائیں کہ اخلاقی طور پہ بھی اور دینی طور پہ بھی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، چپ کر جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں جی، لیکن جو ہے نا اس چیز کو وہ کرنا ضروری ہے، یعنی ایریڈیکیٹ اس معاملے میں، یعنی بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں، چلو ٹھیک ہے چل جاتی ہے، لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے ضرور ہی اس پہ سٹیپ لینا چاہیے، چاہے آپ کو اس میں کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ تو اس میں کیا تھا کہ ایک تو یہ کہ ان کمپرومائزیبل ہو، پھر یہ کہ اس میں آپ نے بتا دینا ہے کہ اخلاقی اور دینی لحاظ سے، پھر ایک اور چیز یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ زیادہ ہے تو پھر آپ نے اس میں بڑوں کو انوالو کرنا ہے، اپنے پیرنٹس کو یا پھر شوہر کے پیرنٹس کو، کہ جو ہے نا وہ انوالو کر کے اس چیز کو ختم کروانا ہے، ٹھیک۔ دوسری چیز، ایک چیز میں اس میں وہ کر رہی تھی کہ دیکھیں جب یہ معاملات، ایک تو شک بہت جلدی انسان کے دل میں آ جاتا ہے نا، تو اور شک جو ہے نا وہ اصل میں شیطان کی ڈالی ہوئی وہ ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ ایسے تو شک کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے، دیکھیں ہم لوگ آج کل ایک نئی اصطلاح آئی ہے ججمنٹل، ٹھیک ہے؟ کیا اصطلاح ہے؟ ججمنٹل۔ ججمنٹل کسے کہتے ہیں؟ ججمنٹل کسے کہتے ہیں؟ بس ہم لوگ ابھی 3 بجے تک ختم کر لیں گے۔ ججمنٹل نہیں پتہ آپ لوگوں کسے کہتے ہیں؟ بہت ہم سنتے ہیں نا، فوری کسی کے بارے میں رائے رکھ لینا، دوسروں کو جج کرنا، ٹھیک ہے؟ قرآن میں کیا فرمایا ہے سورہ حجرات میں آیت نمبر 12 میں کہ بہت سارے گمانوں سے بچو، کیونکہ اکثر گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی ایک بہت وہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو ڈیل کریں نا اس کے ظاہر پہ ڈیل کریں، ٹھیک ہے نا؟ جو اس کی ظاہری وہ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک مثال ہے، کسی قسم کی کوئی وہ ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہی میں، لیکن ایک مثال ہے، اب ہوتا ہے کہ جی اچھا شوہر پتہ نہیں فلاں کو میسج کر رہے ہوں گے، فلاں کو کر رہے ہوں گے، فلاں سے بات کر رہے ہوں گے، یعنی جو آپ کی ایک تو بہت زیادہ کھوج سے بچیے، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ بہت زیادہ جو ہے نا تجسس سے بچنے کو کہا گیا۔ پھر یہ کہ جو ظاہر پہ آپ کو نظر آتا ہے اس پہ اطمینان کر لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرمائیے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اور ہمیں حلال رشتے کی لذت عطا فرمائیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ چیز تھی کہ یہ اچھا یہ تو خیر بہت ایکسٹریم لیول پہ جا کے میں نے انسیکیورٹی کی بات کی۔ بعض انسیکیورٹیز کیا ہوتی ہیں کہ جی اچھا ساس امی کے پاس زیادہ بیٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر فلاں کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، یا فلاں کے بچوں کو زیادہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا پھر فلاں کی بات زیادہ سن رہے ہیں، یا پھر نندوں کے کام زیادہ کر رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے کم و بیش ایسا ہو رہا ہوتا ہے نا، یا پھر بھائی کی بات زیادہ مان رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسیکیورٹیز اور ریزرویشنز ہیں۔ دیکھیں ایک بات، جیسے یہ ضروری ہے نا کہ جیسے آپ ان کے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کی بھی عزت کروائیں اور وہ کریں جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کیا بات ہے کہ یعنی جیسے آپ جتنے بھی سال پل بڑھ کے اپنے گھر سے آئیں، اسی طرح وہ بھی سامنے والا شخص بھی نا، سامنے والا شخص بھی اپنے گھر، یعنی اپنے گھر میں رہ رہا ہے، برت رہا ہے،
تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے آتے ہی ہر چیز سے کٹ آف ہو جائے یا ہمارے آتے ہی فوراً سے بدل جائے. بدلے گا ضرور, بدلاؤ ضرور آتا ہے, اور وہ بدلاؤ اس وقت آتا ہے جب آپس کی بانڈنگ اچھی ہو. اس بانڈنگ کو اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے بہت ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کیا جائے, پرسنل اسپیس دیا جائے. ٹھیک ہے, اگر کسی ظاہر ہے جو اتنے سالوں کا جو عمل تھا, اتنے سالوں کی عادت تھی, وہ ایک دم سے چینج نہیں ہو سکتی. جب بانڈنگ مضبوط ہوتی ہے نا, تو انسان اپنی یعنی وہ ریلیشن شپ اپنی جگہ خود بناتا ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. ہر لڑکی کو ریزرویشنز ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ تھا, ہر لڑکی کو ریزرویشنز ہوتی ہیں, اس سے ہم بچ بھی نہیں سکتے, لیکن بہت زیادہ اوور تھنکنگ سے بچا جائے کہ اچھا ایسا نہیں, ایسا ہے. تو جب آپ فزیکلی اس چیز میں نہیں یعنی انڈلج ہیں, تو پھر آپ ضروری ہے کہ اس اوور تھنکنگ, ججمنٹل ہونا, اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, پھر وہ انسان کو پریشان کرتی ہیں. ٹھیک, تو جو میں نے بات کی تھی کہ جو بانڈنگ جتنی مضبوط ہوتی ہے, ریلیشن شپ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر وہ ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے, پہلے دو افراد ہوتے ہیں, 2 سے 3 ہوتے ہیں, 3 سے 4 ہوتے ہیں. آج اگر میں دیکھوں کہ ہم جیسے 6 افراد ہیں گھر کے نا, 4 بچے ہیں, 6 افراد ہیں, تو آج کی جو ہماری ریلیشن شپ بانڈنگ ہے وہ 10 سال پہلے نہیں تھی جب میری شادی ہوئی تھی نا. تو ہو سکتا ہے اس وقت میری واقعتاً میں سوچوں کہ مجھے ایسی ہی ریزرویشنس تھیں اور اوور تھنکنگ ہوتی تھی. اوور تھنکنگ کیا چیز ہے, وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ انسان سوچے کہ ایسا. ہر چیز وقت کے ساتھ وہ ہوتی ہے, ہر چیز وقت کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی ہے, ہر چیز کو وقت کے ساتھ جو ہے نا ٹھیک کیا جا سکتا ہے. آگے چلیں, اب اس میں کسی نے کوئی بات رکھنی ہے؟ ساتھ ساتھ آپ اپنے سوالات کرتے جائیں میرے خیال میں. اچھا, ایک اور چیز یہاں پہ, اچھا ایک بہت اچھا میرے پاس یہ وہ ہے کہ کافی ساری چیزیں ہم نے کور کر لیں. کہ دیکھیں ہسبینڈ اور وائف, یہ ایک ٹرائنگل تھا جس کی میں نے مثال پچھلی اس میں بھی دی تھی. یہ آپس میں جتنے قریب ہوتے ہیں نا, یہ اللہ سے بھی اتنے ہی قریب ہوتے ہیں. یعنی اللہ کا تعلق, بانڈنگ کریٹ کرنے کے پوائنٹس پھر سے سمرائز کر دیجئے گا. اچھا, میں کرتی ہوں. اللہ سے تعلق جتنا قریب ہوگا, یہ دونوں آپس میں اتنے ہی قریب ہوں گے. بہت اچھی, آپ اس کو چاہیں تو اس کو اسکرین شاٹ لے لیں جو بھی. اور یہ آپ اللہ سے تعلق ان کا آپس میں جتنا دور ہوگا, وہ جو ہے وہ آپس میں بھی اتنے ہی دور ہوتے چلے جائیں گے. ہے نا سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم اللہ کا خوف رکھو, یعنی جس کا واسطہ دے کے تم ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو اپنے. تو اگر کسی بیوی کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو وہ اپنے اللہ سے رشتہ بناتے ہوئے بھی وہ اپنے کوشش کرے گی. پھر وہ کیوں کا سوال نہیں آئے گا کہ کیسے کروں اور کیوں کروں. کیوں کا سوال تو خیر ختم ہی کر دیں, کیسے کروں, پھر انسان خود ہی سوچنا شروع کر دیتا ہے. اور اسی طرح ہسبینڈ ہے کہ اگر اس میں خدا خوفی ہے, اور یہ پیدا کی جا سکتی ہے, کہہ کے کروائی جا سکتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی نمازیں نہیں پڑھتے اور جو ہے یہ ایسے نہیں کرتے, اخلاق سے بات نہیں کرتے, کوئی نہ کوئی تو اچھا پہلو ہوگا نا جس سے ہم انہیں اپروچ کر سکیں. تو اگر ہسبینڈ میں خدا خوفی ہے تو وہ اس کا رشتہ وائف سے بھی قریب ہوگا اور اللہ سے بھی قریب ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم آتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ کی جو سیدہ نے شروع میں بات کی تھی کہ اللہ نے کسی کو بھی اس کی استطاعت سے بڑھ کے اس پہ بوجھ نہیں ڈالا. جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالیے جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے نا. کہ تو جو سیدہ نے بہت اچھی بات کی تھی کہ جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کیجئے. بانڈنگ کو کریٹ کرنے کے لیے کیا پوائنٹس, ہاں ٹھیک ہے. تو اب یہ بات کی گئی ہے نا کہ ہر چیز میں کہ ہم نہ پرفیکشن کا سوچئے, نہ مقابلے کا سوچئے, نہ یہ سوچئے کہ ہم سب سے اچھے بن جائیں. آپ جیسے ہیں آپ اسی طرح ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں, حالات خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. انسان کو وہ کام کرنا چاہیے, وہ تھوڑا عمل ہو لیکن مسلسل ہو. اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی عمل پسند ہے نا, کہ ٹھیک ہے آپ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں, لوگوں کو اسی فریم میں قبول ہونے چاہیے. 1 سال 2 سال 3 سال آپ نے لگ کر کھپ کر اپنا آپ ختم کر کے بہت خدمتیں کی, سب کچھ کیا, اپنے سر پہ بڑے بڑے عظیم پہاڑ اٹھا لیے, لیکن اس کے بعد کیا ہے, آپ ٹوٹ کے بکھر جائیں, ایسا نہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز آپ خود ہی سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
لوگوں آپ خود بتائیں گے کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں. ایک کچھ دن پہلے کسی نے کہا پریگنینسی تھی انہیں اور وہ شکایت کر رہی تھی سر, تو میں نے کہا کبھی آپ نے کہا کہ آپ کو تکلیف ہے؟ آپ نے بتایا کہ آپ سے نہیں ہوتا. ایک شخص انسان کہہ دے کہ مجھ سے نہیں ہوتا, یا وہ بستر پہ لیٹ جائے, یا واقعتاً وہ نہیں کر سکتا. اب خدا نہ خواستہ کسی کی اتنی طبیعت خراب ہے کہ وہ اٹھ ہی نہیں سکتا, تو ہمارے ہاں الحمدللہ اتنی تو غیر اخلاقی صورتحال نہیں آئی نا کہ کوئی ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑا ہو جائے. تو جتنا آپ کر سکتے ہیں, جیسے دوپہر کا معاملہ ہے کہ جی دوپہر کو آپ نے لازمی 1 گھنٹہ سونا ہے, آپ کے لیے ضروری ہے, خاص طور پہ بچوں والی امیوں کے لیے ضروری ہے کہ سونا ہے. اب جی نہیں, ہم اس میں یہ کام کر لیں, فلاں کام کر لیں, اس کو دیکھ لیں, اس کے کام ہو جائیں. آپ نے اپنا آپ کب دیکھا؟ اور پھر جو ہے نا وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز یا تو ہم خود پھر جلنا کوڑنا ہوتا ہے, یا پھر ہم ظاہر ہے اپنے سے کمزور پہ ہم نکالتے ہیں, بچوں پہ ہم نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں نے اس کو اچھی طرح وہ کر لیا ہوگا. اور آخری چیز یہ ہے کہ دعاؤں سے, اصل میں جو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ رشتے جو ہے نا وہ دعاؤں سے مضبوط ہوتے ہیں. تدبیر کے ساتھ جو ہے نا وہ دعا بہت ضروری ہے, اس کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ, انسان کے دل اللہ کی مٹھی میں ہے, تو وہ تو بدلنا اس کے ذمہ ہے نا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جی تھوڑی محنت کر کے لوگ ٹیون اپ ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ساری عمر لگ جاتی ہے ٹیون اپ کرنے میں, نہیں ہو پاتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ جس کے لیے جو لکھا ہے. لیکن دعاؤں کے ذریعے جو ہے نا وہ اگر حالات نہ بھی بدلیں, اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کے لیے لکھا ہے, کم از کم سکون قلب ضرور ملے گا نا. جو پچھلی والی اس میں بات کی تھی کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, کہ آنکھوں کی ٹھنڈک جب بنیں گے ایک دوسرے کے لیے تو پھر ہم جو ہے نا وہ گریٹر رولز امت مسلمہ کے ادا کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ جزاک اللہ خیر, یہاں پہ کسی نے کوئی بات رکھنی ہے جو میں اسکپ کر چکی ہوں تو فوراً جلدی رکھ دیجئے.